رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ، عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا، پھر بہار عید ہے اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان عید کی کیا شان ہے، پر مسرت ہے مسلمان عید کی کیا شان ہے، عید کی کیا شان ہے۔ آج ہمارے گھر میں الحمدللہ مفتی حسان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، شفیق صاحب آئے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور حاجی عبدالحبیب صاحب جانتے ہیں آپ ان کو۔ ہمارا ایک پروگرام آتا تھا مدنی چینل پر، دعوت اسلامی کہاں نہیں، تو ہم کہہ رہے عبدالحبیب کہاں نہیں، آج کل تو صرف کراچی میں کراچی آج کل صرف کراچی میں عبدالحبیب، ماشاءاللہ، لیکن کراچی والے بہت خوش ہو گئے ہیں، یہ بھی ہے۔ جی یوسف سلیم صاحب ہیں، ان کو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے عمران گیگی ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے، یہ بھی ایک اہم ممبر ہیں، ہمارے کئی مدنی کاموں کو یہ دیکھتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد اللہ نے چاہا تو امیر سنت کی جلوہ گری ہوگی، اور امیر سنت کی آج ہمارے یہاں دعوت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج اتنے پیارے موقع پر کہ جب امیر علیہ سنت آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، آپ نے ہمیں بھی موقع دیا، اور امید ہے کہ ناظرین بھی آج اس ہونے والی دعوت اور اس ہونے والے موقع کو انجوائے کریں گے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں امیر علیہ سنت سے بھی کرنی ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ جو یہ پروگرام ہے یہ عید کی رات دیکھ رہے ہوں گے تو ایک یقیناً ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے اور سیلیبریشن ہوتی ہے، گھروں میں بھی دعوت ہو رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر بھی مہمان آئے ہوں یا آپ کسی کے مہمان بنے ہوں، تو آئیے آج نگران شورا کے گھر والی دعوت جو ہے وہ مناظر آپ دیکھتے رہیں گے اور اس پر گفتگو۔ کھانا ملے گا، ویسے رکھنے پڑے، اچھا کھانا تو ملے گا، لیکن اس دعوت کا مزہ یوں دوبالا، اور میں اس دعوت کا مزہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ عموماً مہمانوں کو بلاتے ہیں اور خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن اپنے پیر صاحب کی دعوت اور وہ بھی گھر پہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اس دعوت؟ آج سچی بات ہے یہاں پر آ کر مجھے تو بڑا پراؤڈ بھی فیل ہو رہا ہے، بڑی زیادہ خوشی بھی، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے نگران نے ہمیں یاد رکھا۔ جی وہ آئے میرے گھر میں تو اجالا ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعضوں کے ساتھ جو ہے نا ایسی آپ کی عقیدت، محبت اور لگاؤ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کوئی کام کہیں تو خوشی ہوتی ہے، کچھ لیں تو خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ آئیں تو خوشی ہوتی ہے، اور یہ سارے مطلب کہ ان کے ساتھ خوشی اور مسرتوں کے ہی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ تو پیر چونکہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ملانے والی ایک ذات ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہے، دین کے قریب کرتی ہے۔ مرشد تو پیر ہوتا ہے نا، پیر جس کی پیروی کی جائے، کیا بات۔ تو یہ ہے۔ تو صاحب یہ بتائیں کسی کے گھر جائیں تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کھلائیں گے، مینیو پہلے پوچھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا آداب کیا ہے؟ مطلب گھر والا بھی تو بتا سکتا ہے نا۔ نہیں ہم اگر پوچھ سکتے ہیں بھائی آج بلایا ہے تو کیا کھلاؤ گے، جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے نگران شورا سے جیسے تعلقات ہیں ویسے نارمل اس سے پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنا انداز۔ اچھا میں ان کو بتاؤں گا نہیں، ایسا نہ کو سن کے یہ چلے نہ جائیں۔ نہیں اچھا ایسا نہیں ہے، یہ میرا حسن ظن ہے، آپ نے جب مجھے بلایا ہے تو آپ خیال بھی کریں گے انشاءاللہ، اور مرشد ہیں تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو پھر یہ اس انداز کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بھلا بھی ہو سکتا ہے، ایک تسلی ہو سکتی ہے۔ نہیں ویسے چلیں ہم امیر علیہ سنت کی آمد سے پہلے تھوڑا یوں بھی سمجھتے ہیں نا، ویسے بھی ہمیں مہمان بننے کا موقع ملتا ہے، اور عید کے دن ہے نا تو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو مہمان آنا جانا رہتا ہے، تو میزبان کے پاس جا کر کیا وہ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات میزبان کے لیے وہ تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، اس پر احتیاط کرنی چاہیے؟ بھائی آج کیا کھلاؤ گے، ایک تو فرینک والا ماحول ہوتا ہے، اچھا کھانا آ گیا تو یار میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، تو کیا اس بارے میں کچھ بتائیں نا۔ دیکھیں مہمان کے حوالے سے آداب شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے، مہمان کے بھی میزبان کے بھی۔ اب مہمان کے لیے یہ ہے کہ جہاں اس کو بٹھایا بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور پھر جو کھلائے وہ کھائے بھی، اس کے لیے دعا بھی کرے اور اچھے انداز سے اس سے الوداع ہو۔ میزبان اس کے لیے تکلیف دے گا کوئی ایسا سامان نہ کرے، اس کے لیے خوشی مسرت کا معاملہ ہی کرے۔ اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا، یہ جن جن گھروں میں آج دعوت کے اہتمام ہوں گے وہاں تقریباً آپس کے تعلقات گہرے ہوتے ہیں۔ عید کا پہلا دن ظاہر آدمی کہاں جاتا ہے، تو وہاں عام طور پر اس طرح کے رکھ رکھاؤ یا کچھ زیادہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ آپ مجھے دیکھ کر کیوں فرما رہے ہیں؟ ہم مجھے معاف کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا اڑ کے، اگر آپ کھل کر بات کریں۔ تو اسٹارٹ ہوا ہے ابھی، تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ خیر، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بہترین ہی کھلائیں گے، اچھا ہی کھلائیں گے۔ نہیں آپ تو یہ سوچے نا کہ آپ
آپ جن کے ساتھ کھانا کھائیں گے ہاں، واہ، واہ، کھانا تو وہاں بہترین ہی ہو گیا ہے نا. آپ خود ہو جائے گا. آپ مینیو کو آپ چھوڑ دیں، نظر- جو شخصیت ساتھ ہے تو آپ پیر سے شروع کر کے کھانے پر آگے نہیں، کھانا تو کھانے سے ابتدا کیوں کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لبیب بھائی نے کھانے سے ابتدا کیوں کی؟ کھانے سے ابتدا. یہ تو ان کو پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا. حالانکہ جس وقت ہم یہاں پہ جمع ہیں اس میں تو ٹائم ہے تھوڑا سحری کے اندر. ابھی تو برال سحری کا چل رہا ہوگا اس وقت تو نہیں. ہم ہاں یہ بتا دیں ناظرین کو کہ ہم یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ تو رمضان میں کر رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ جس وقت دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ وہ عید کی رات ہوگی، اور ہم جو کھانا کھائیں گے بیسیکلی وہ سحری کا کھانا ہوگا. اور یہ سحری کا کھانا ہوگا تو بے چینی تو ہوگی لیکن اب اس کا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فکر نہیں کروں گا تو اس کے بعد تو ملنا نہیں ہے نا افطار. 4:30 بجے کے بعد کوئی آپشن یہ کروائیں گے بھی آخری منٹوں میں کہ اس کے بعد کوئی چانس بھی نہیں ہے کہ بندہ کہیں اور جا کے پوری کر لے، تو اس لیے تھوڑا بہت پوچھ لینا چاہیے. لیکن وہ جو بات کر رہے تھے کہ لیکن یہ آنے کے بعد پوچھا ہے، یہ بھی ان کی مہربانی ہے. یہ آنے سے پہلے پوچھا نہیں کھلاؤ گے کیا بھائی. پہلے سے نہیں کہا کہ واٹس ایپ بھی کر دیں. نگران شورا، آپ نے امیر علیہ سنت کے ساتھ کئی عیدیں گزاری ہیں اور یوں کہا جائے کہ بہت قریب سے گزاری ہیں. کوئی ایسی یادگار عید آپ کو جو بالکل یاد رہ گئی ہو اور واقعہ آپ کو یوں ہو کہ یار مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سنانا چاہیے؟ امیر سنت کے ساتھ عید ہے نا، وہ بس عید ہے یار. کیا بات ہے، واہ. یعنی یوں سمجھو کہ امیر سنت کے ساتھ جب اگر آپ عید گزاریں گے تو عام لوگوں کے طور پر آپ جواب نہیں بنا سکتے. امیر سنت جب آپ عید گزاریں گے تو اس کو آپ ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یوم عید بھی ہوگا مگر یوم غفلت نہیں ہوگا. کیونکہ عید کو اچھا خاصا آدمی بھی جو ہے نا غفلت وہ کچھ نہ کچھ غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ رکھ رکھاؤ کی وجہ سے بھی غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن امیر سنت کا انداز شروع سے، جیسے جب شروع سے قبرستان جایا کرتے تھے یہ تب تو کہیں نکلنے نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے تو عرصوں تک دیکھا. یعنی ایسا ہوا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز کے بعد پھر ہم تھوڑا رہے، کچھ مدنی چینل پر آنا ہوا تو میں آ گیا، پھر وہیں پیچھے ہم ہوتے تھے فیضان مدینہ میں، پیچھے میں سو جاتا تھا. پھر ہم شام کو اٹھتے تھے اور مطلب یوں پھر نمازیں وغیرہ سارا اہتمام ہوتا تھا. پھر امیر سنت کو میں گھر لے چلا جاتا تھا، پھر گھر چھوڑ کر ہمیں روتے روتے فیضان مدینہ سے نکلتے تھے. غم رمضان میں پورا مہینہ فیضان مدینہ میں گزارا کرتے تھے، روتے روتے گھر پہنچتے تھے. پھر میں گھر جاتا تھا تو میری شام یا رات ہو جاتی تھی، تو یوں عید ہوتی تھی. ہنر یہ ہے کہ عید امیر علیہ سنت کے ساتھ گزری. اور ہونا بھی یہی چاہیے. مفتی صاحب، آپ کا عید والے دن نارملی کیا معمول ہوتا ہے؟ پورا دن کیسا گزرتا ہے؟ آپ نے ذرا عید کی نماز پڑھانی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میرا تو عام طور پہ اصل میں چونکہ والدین حیدرآباد میں ہیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ویسے تو کبھی تو یہ سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پر تو یہاں آ گیا، ورنہ پھر یہ کہ میں گھر چلا جاتا ہوں، حیدرآباد چلا جاتا ہوں والدین کے پاس. اچھا آپ میرا خیال ہے کنٹینیو کرے تو میں تھوڑا کچن دیکھ رہا ہوں. بالکل ضروری ہے، اس کا خیال ذرا زیادہ رکھے گا. نہیں اس کو ٹینشن ہے. اب خیال کرنا پڑے گا ایسا، مطلب ٹھیک ہے آپ کریں، تیاری کریں. اچھا میں آپ کنٹینیو کریں. جی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آج یہ امین بھی ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ. امین بھائی تو کوئی عید کے حوالے سے حکایت بھی سنائیں گے نا ہم کو اچھا انشاءاللہ. اب مجھے آپ کو اور آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. اچھا میں آپ کو دیکھوں گا انشاءاللہ. میں نے کچن کے سامنے اسکرین رکھی. ویری گڈ ویری گڈ. آپ سے عید کا ایک واقعہ سننا ہے جو آپ اور ہم عید میں ایک دن ایک جگہ تھے، اور میری زندگی کے لیے وہ آج بھی یادگار عید ہے. تو پتہ نہیں نگران شورا پہچان پاتے ہیں وہ کون سی عید تھی. یہ بتا دیتا ہوں، عید الفطر تھی. آپ دیکھیں نگران شورا کو یاد آتا ہے کہ نہیں. تو بہرحال مجھے کیا یاد آئے گا؟ عید الفطر ہماری ایک جگہ تھی، ہم کسی ملک میں تھے. اب چلے اشارہ تو آپ کو دے دیا، اور وہ میرے لیے بڑا یادگار دن یوں تھا. تو وہ کیا تھا وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کو یاد ہے نہیں ہے ورنہ پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. عید الفطر ہم کہیں تھے. ہم کہیں تھے. اچھا وہاں عید الفطر ہو چکی تھی. پھر جس دن پاکستان میں عید الفطر ہوئی تو ہمیں وہاں ایک خبر ملی تھی، شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے. تو مدینے کی بات ہوگی. ہاں تھے تو ہم حرمین کے سفر میں، اور پھر ہم جدہ پہنچ گئے تھے دوسری عید کو. اور ہم فلائٹس کی سیٹس کرانے پی آئی آفس گئے تھے، اور وہاں پورے قافلے کی ٹکٹس ہم کرا رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک خبر ملی تھی، آپ کو شاید یاد نہیں آ رہا لیکن یاد میرے لیے وہ، آپ کے لیے تو خیر آپ کے لیے بھی خوشی تھی، ہم سب کے لیے پورے قافلے والوں کو خوشی تھی. میرے لیے وہ زیادہ خوشی کا دن تھا. آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. جی جی جی. عید الفطر والے دن ہی میرا پہلا جو بچہ تھا، ہم وہاں تھے. شریف میں اطلاع ملی تھی عبدالحبیب؟ نہیں، ہم جدہ پہنچ گئے تھے کیونکہ عید وہاں دوسرا یا تیسرا عید کا دن تھا، اور پاکستان میں عید کا دن تھا. تو ہم وہاں جدہ پہنچے تھے اور وہاں ہمیں اطلاع ملی تھی عید الفطر. ایگزیکٹلی عید الفطر کی صبح جو ہے نا میرے بیٹے مدنی رضا کی ولادت ہوئی تھی. یہ عید کے دن ہوا تھا. صحیح کہہ رہے. میں ذرا چیک کر لوں کھانا. ہاں بالکل ضروری ہے بالکل. تو اچھا، تو آپ عید کی نماز اور اس کی مصروفیات کے بعد وہاں چلے جاتے، پھر وہاں 2-3 دن رہتے ہیں.
जी 3-4 दिन हुए हैं तो अरे वाह माशाल्लाह, तो रिश्तेदारों से मुलाकात मुलाकात वगैरह। वगैरह सब। असल में ये अभी नाजरीन समझ रहे होंगे कि मैं खाना पकाता हूँ, मैं खाना पकाता नहीं हूँ। हाँ ये कि वो पकाया तो घर वाला ही है, हाँ। लेकिन वो अब चूंकि अब यहाँ सारे इस्लामी भाई वगैरह सब है, वैसे आपको सीख लेना चाहिए, लॉकडाउन में बहुत सारों ने तो मुझे- बहुत सारी तब चीजें सीख ली हैं। मुझे कहा गया था कि आप जरा वो आगे पीछे देख लेना, तो मैं मिलाना उजुला वो करना पड़ता है ना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं पता है क्या अर्ज कर रहा हूँ, लॉकडाउन में बहुत सारों ने बहुत कुछ सीख लिया। अगर आप भी कोई खाना पकाने की तरफ चले जाएं तो अच्छा नहीं होगा? नहीं, चाय इंशाल्लाह आपको मैं चले। अच्छी से अच्छी पिला सकता हूँ। अच्छा। मैं चाय की जिम्मेदारी कबूल कर लेता हूँ। ठीक है। आपको मैं आप पीने माशाल्लाह की और खाने की कबूल कर लेता हूँ। जी, मैं खाना खाने की और चाय पीने की जिम्मेदारी कबूल कर लेता चले अपना अपना हिस्सा मिला ले, आपके साथ और बहुत सारे इस्लाम में बैठे हुए हैं। अब्दुल हबीब भाई से भी पूछते हैं ना कि आप क्या चीज बेहतरीन पका हूँ। नहीं, खास तौर पे लॉकडाउन में क्या सीखा? लॉकडाउन में? हाँ लॉकडाउन में खाना पकाना नहीं सीखा, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने की हैं। नहीं, वैसे तो आप बहुत सारी चीजें मेरा करते ख्याल रहते है हैं। अब्दुल हबीब भाई, शायद अगर हमें भूल नहीं करा, आपका ख्याली पुलाव बड़ा मसाले वाला नहीं होता? जबरदस्त स्पेशल, हैं? वो हर वक्त बन रहा होता है, मसला ये है। अच्छा, अभी तो भाई- मुफ्ती शफीक साहब से बात करते हैं। हज़रत आपका ईद के दिनों में क्या मामला रहता है? माशाल्लाह। तकरीबन यही होता है, ईद की सुबह नमाज का एहतमाम, और उसके बाद आम तौर पे पिछले कई सालों से मदनी चैनल पे बराह रास्त ही तकरीबन 1-2 साल अमीन भाई के साथ वहीं दारुल इफ्ताह से हमने अक्सा मस्जिद से ही लाइव किया था हाँ 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 माशाल्लाह नमाज ईद भी, और उसके बाद 1 घंटा माशाल्लाह। कंटिन्यू के रखा। और अमीन भाई भी माशाल्लाह होते हैं, मुलाकात होती है, सबसे खुशी का इजहार होता है। आप जिस मस्जिद में होते हैं वहां से अमीन भाई का बल्कि पड़ोसी है ना? जी, मैं अक्सा मस्जिद से आपकी बड़ी यादें हैं, अक्सा मस्जिद से आपकी बड़ी यादें हैं। और माशाल्लाह मुझे अंदाज़ा है, मैं कई बार गया भी हूँ कि वो छोटी सी मस्जिद और आज माशाल्लाह एक ज़बरदस्त मेगा प्रोजेक्ट, शायद मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कराची में इस तरह की मसाजिद जिसमें इतने सारे दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स भी चल रहे हों और एक शानदार अंदाज से उस मस्जिद की तामीर हुई। और अब तो कहते हैं ना वो सोने पे सुहागा, मुफ्ती शफीक साहब आपको मिल गए तो रौनक और बढ़ गई। तो फरमाएंगे उस मस्जिद के हवाले से? माशाल्लाह एक होता है ना कि जहाँ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में उसी एरिया से, उसी एरिया मस्जिद से अच्छा उसी में आए थे। अच्छा। और कुदरती तौर पर ये कि माहौल से पहले भी जुमा वगैरह जब भी पढ़ने जाते तो उस मस्जिद में होते थे। उसी मस्जिद से मदनी माहौल में आए। अच्छा वहीं माशाल्लाह। वहीं रहा हूँ ना मैं, दर्स वगैरह भी वही, यानी आप ज़ैली निगरान भी उसी एरिया के रहे? वाह वाह वाह। आज भी घर तो सामने ही है ना आपका? सामने। बिल्कुल माशाल्लाह, क्या बात। तो या वो मस्जिद छोड़ी नहीं है आपने, हाँ, ये कमाल है। देखिए ये कई दावत इस्लामी के जिम्मेदारान के लिए भी बात है कि चाहे कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाए, वो मस्जिद इलाका उसके साथ कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। तो अच्छा, फिर हो गई ईद की नमाज और उसके बाद आप सिलसिले मैं अपने वो आने जाने की खबर देता चला। असल में आपके सामने स्क्रीन नहीं है। जी 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 आपके सामने वैसे स्क्रीन हमने लगाई हुई थी, जी तो चले। जी जी, आइए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देख कर आया हूँ। ठीक है, खैर है, खैर है, अच्छा ही होगा। अल्लाह। वैसे अब्दुल हबीब भाई ये बताएं, आपने ईद का मौका था एक दिन, तो बिल्कुल बयान के लिए जाने लगा अमीन भाई का फौरन फोन, अब पापा ने गिफ्ट भेजा आपके लिए ऊपर से जुब्बा वगैरह पहनने के लिए, वाह अब जाइएगा नहीं, अभी 2 मिनट रुक जाए, मैं पहुंच रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ईद वाले दिन तो मेरे लिए सुन्नत का देखें माशाल्लाह के ख्याल ईद वाले दिन कितनी बड़ी खुशी दाखिल कर देना। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भाई ये बताएं कि लॉकडाउन का जो कहते हैं हम लोग, तो ये ईद यानी कहते हैं रमज़ान शरीफ के बाद यूं हो जाएगा, तो ये लोग माशी तौर पर, आप जैसे बिजनेस फील्ड वालों से मिलते रहते, माशी तौर पर लोग लॉकडाउन की वजह से इतने परेशान क्यों? जो लॉकडाउन है उसकी जो इम्पैक्ट कह लें, उसका तायुन करना इतना आसान नहीं है सबके लिए। ठीक है, कैलकुलेशंस के बेस पे तो लोग कह देते हैं कि यूं हो जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कब तक चलना है और इसने कहाँ तक जाना है। तो लोग इसलिए परेशान हैं कि जाहिर है कि तनख्वाहों में कमी, और स्पेशली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें ज़्यादातर जो लोग इफ़ेक्ट होंगे और वो हैं वो दुकानदार तबका है। यानी सैलरीड क्लास को तो चलें ठीक है, हुकूमत ने या प्राइवेट एंटिटीज़ ने जो है वो कहीं काफ़ी हद तक आसरा दे दिया कि ठीक है हम आपको निकालेंगे भी नहीं, काफ़ी जगहों पे निकाल भी दिए, लेकिन वो दुकानदार जिनका रोज़गार जो है जो वो इसी हवाले से चलता है कि दुकान खुलेगी तो चीज़ बिकेगी तो फिर इंपोर्ट होगी, तो वो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब जाहिर है कि जब चीज़ बिकती नहीं है तो वो फिर आगे ऑर्डर भी नहीं देता, लोगों के पास माल भी रह गया है। अच्छा, फिर कुछ रिटेल के ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसका ताल्लुक हमारे इवेंट्स से होता है। जैसे अब जो चीज़ ईद के लिए बनाई गई है वो ईद पे ही चलनी है उसने, अब अगर उसको पुराना करके ईद के बाद लॉन्च किया जाए तो शायद वो ना चले। तो जाहिर है कि सीजन्स होते हैं हर चीज़ के,
تو اس میں بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو طرح طرح کا طبقہ ہے, ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہاں کچھ کاروباری حضرات کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اور فائدہ ہو بھی رہا ہے, اس لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا فیلڈ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری میجورٹی ہے نا, وہ خیالی پریشانی کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتی ہے. کیا ہوگا کیا جیسے ہوگا؟ کہ میں ایک جگہ پڑھا تھا عبد الحبیب کہ ماضی وہ ہے جو تجھے چھوڑ کر چلا گیا, مستقبل وہ ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے. واہ. تو جو چلا گیا اور جس کو دیکھا نہیں ہے, ان دونوں کو یاد کر اپنے حال کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں جہاں یہ ارشاد فرمایا نا تقدیر کے بارے میں, کہ تقدیر جو رکھی گئی ہے, ہم تو اس کی دوسری باتوں میں سوچتے رہتے ہیں نا, یعنی جو لوگ سوالات کرتے ہیں, تو تقدیر کا جو بنیادی مقصد بتایا وہ یہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, کہ جو فوت ہو گیا, جو رہ گیا نا, اس پہ افسوس نہ کرو کہ جو وہ تو لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا, نکل گیا, اور جو تمہیں ملے گا یا ملا ہے وہ ملا تقدیر سے, اس پہ اتراؤ مت, اترانے سے منع کیا گیا ہے. تو اصل وہی ہے جو کہ حال ہے اس کو ہم پیش نظر رکھیں. ماضی جو گزر گیا وہ تو گزر گیا, ہمیں اس پہ وہ یوں افسوس نہیں کرنا کہ وہ تو ہونا ہی تھا. اور اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کی ذات سے مل رہا ہے, اس نے ابھی بھی دیا ہے, وہ مستقبل کے اندر. آپ کی بزنس فیلڈ, آپ کو نہیں لگتا کہ تسلی والا کوئی معاملہ بزنس کمیونٹی میں اور جو معاشی کمیونٹی ہے, جو جن کا کام کاج ہے, ان کو کوئی تسلی والی بات کرنی چاہیے؟ بتا رہے وہ بیچارے عید کو بھی پریشانی رہے ہوں گے. جس قسم کا سینیریو ہے نا, اچھا ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ 12ویں شب ماہ رمضان کی, اور پاسبل ہے کہ شاید عید کو وہ, لیکن ایسے اطلاع نہیں ہے کہ ایسا ماحول شاید عید کا نہیں ہوگا جیسے ہر سال عید کا ماحول ہوتا ہے. اطلاع یہی ہے, اور اللہ کرے کہ آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہو تب آپ نے عید کے دن زبردست نمازیں پڑھی ہو, خوب گلے ملے ہوئے ہو, ملاقاتیں ہوئی ہو, مطلب بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے اس وقت, کیونکہ اگر یہ لاک ڈاؤن رہے گا تو ان کی عیدیاں مر جائیں گی بیچاروں کی نا, بچوں کو نہیں بچوں کی عیدیاں مر جائیں گی, ان کے بیچاری خیالی پلاؤ تو بچے یہ سارے, ہاں یہ خیالی پلاؤ جائے نا یہ بڑا بگے نمک کا ہو جائے گا. تو یہ ہے ایک پرابلم. خیر بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کی عیدی کو سیو کر کے رکھیں, اگر نہ آئے تو وہ ان کو ٹیک اوے کروا دیں یا پہنچانے کی کوئی صورت بنائے. بچوں کے دل مت توڑنے دیجیے گا, ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے گا, کورونا بھی بھاگ جائے گا. بچوں کی عیدی کی ضرور پرواہ کرنی, فکر کرنی ہے. اس وقت تو دیکھیں جو عید آئی ہے نا, یا جو عید آئے گی, لگتا یہ ہے کہ اس جنریشن نے تو ایسی عید نہیں دیکھی ہوگی, یا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی جو گزر رہا ہے, اس میں ایسا رمضان تو نہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے دیکھا ہے, نہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کسی نے بھی نہیں جو بھی دیکھا شاید اس وقت حیات ہے, ایسا ہی ہے, تقریباً ایسا ہی اس وقت شاید جو بھی حیات ہے دنیا میں, جو دنیا میں ایسا وقت اس سے نہیں گزارا ہو, نہیں دیکھا. اچھا اب جو نیوزز پر لوگ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں, اور یوں کہا جائے کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو لوگ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پریشانی ہمارے ملک میں ہے, ہمارے شہر کے اندر ہے, چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی. اس وقت تک تو اس کا سرا کوئی اب تک نظر نہیں آیا, اس لیے لوگوں کی پریشانی اور ٹینشن جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. لیکن بات بہت اچھی کی نگرانی شورا نے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جی مستقبل میں جو ہوگا اللہ کرم کرے گا. اچھا ایک ہے نا کہ میں سوچ کر ٹھیک کر لوں, جی کرونا کا نہ فارمولا مجھے پتا, نہ علاج مجھے پتا, نہ اس کا سرا میرے ہاتھ میں ہے, تو اتنا سوچ کے اپنے آپ کو بیمار کرنے سے بہتر ہے. تو سوچ رہے ہیں نا, دیکھو جنہوں نے ویکسین نکالنی ہے یہ کام کر رہے ہیں نا اپنا, سائنسدان ہیں, ڈاکٹر ہیں, جنہوں نے اس کو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. جی اب جس کے نہ اس کو نہ ویکسین نہ لگانے نہیں آتی, بنا تو کیا, وہ کائے سوچے یار. یعنی ابھی عید کی دعوت میں بھی گھر میں اگر کرونا ہی ڈسکس کرنا ہے تو پھر عید کو تو خراب نہ کریں نا یار. اب آپ کر رہے ہیں, نہیں ہم تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں اور عید کو انجوائے کریں, کھائیں پیئیں. مجھے بھی تھوڑی دیر میں اچھا سا کھانا ہمیں ملے گا, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ انجوائے کریں کرونا کو. نکلا بھی مجھے ملے گا, پھر میں نے ہمیں کر دیا, میں نے اس کو ہمیں کر دیا. اچھا میں وہ یہی والی بات جو نا, یہ جو ابھی آپ کے گھر میں لوگ آئے ہوں گے اور چائے پیتے وقت بھی بات ہو رہی ہوگی, گھبراہٹ جیسے یوسف بھائی کہہ رہے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں. تو میں ایک بار چینل پہ بھی بات کی تھی, میں نے بڑا اچھا ایک جملے پڑھے تھے. ایک شخص کے پاس ایک بندہ آیا, بولے یار چائے پی, بولا نہیں یار میں بہت ٹینشن میں ہوں. بولا خیریت کیوں؟ بولا یار بہت دنیا کی حالت خراب ہے. بولا اچھا تم نے کی ہے حالت خراب؟ کہتا نہیں. اچھا ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. تو پھر چائے پی بھائی. تو نہ ٹھیک کر سکتے ہو نہ خراب تم نے کی, تو پھر چائے تو پی لے, یہ تو نہیں چھوڑنا بھائی. تو آپ دعوت کھاؤ,
इंशाल्लाह अल्लाह से करम, अल्लाह करम की उम्मीद है, बेहतर हो जाएगा। अमीन का मुझे चेहरा देख लो, जैसे अंदाजा दे कोई हिकायत निकल रही हो। नहीं, माइक ले लिया है। नहीं, ये इसके मुंह से तो ना हिकायत आती है, तो उसके मुंह पे जैसे हिकायत निकल रहा हो। वो शायर कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो, जा रहा है, नाजिल हो रहा, तो लगता है कुछ तशरीफ आवरी हुई है। नाजिल होना बोल सकते हैं, नहीं है मसला ना, ये मसला नहीं, वैसे वो को हाजिर होना भी बोलते हैं शायद, कुछ हाजिर हुआ। हिकायत की हाजिरी हुई है। हाँ जी, कुछ नजर आ रहा है। इस मौजू की मुनासबत से जो वाकया था वो इस तरह से था कि एक शख्स ने अखबार में पढ़ा मकान बराए फरोख्त, तो ये प्रॉपर्टी डीलर था, पहुंच गया, बेल बजाई तो एक बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़ा खोला तो उसने बताया कि मकान का इश्तिहार पढ़कर आया हूँ, आप मकान बेचना चाहिए? जी जी आइए आइए। बड़ी मोहब्बत से उसने बुलाया, ड्राइंग रूम में बिठाया, और आप कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक हैं। इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत जो है वो चाय की ट्रॉली लेकर आई, उस पर कुछ बिस्किट वगैरह भी थे, चाय भी रखी थी। खैर वो शख्स ने चाय उसको दी और बैठ के उससे बातचीत करने लगे। तो उसने कहा कि मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा था। कहा बेटा बस वो मकान बेचने की तो बातें होती रहेंगी, तो आप चाय तो पियो। खैर जब चाय भी खत्म हो गई तो फिर उसने कहा कि आप बताएंगे कि आप मकान की कितने मांग रहे हैं? तो कहा कि बेटा मैं 50 लाख रुपए का बेचना चाह रहा हूँ। ओ हो, आपका मकान तो 50 लाख में कैसे बिकेगा? नहीं बेटा हमारी डिमांड यही है। अच्छा, तो बहरहाल वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो वहाँ से चला गया। थोड़े दिन बाद फिर उसने अखबार में वो इश्तिहार देखा, तो उसने कहा इतना महंगा मांगा। बहरहाल एक पार्टी तैयार थी, उसने पार्टी को भी लिया और साथ फिर गए। अब जैसे दरवाजा खटखटा तो फिर उसने बड़ा अच्छा वेलकम किया, फिर वो चाय की ट्रॉली आ गई, फिर बिस्किट और बातचीत। मकान की बात करें, नहीं बेटा थोड़ी देर आप और आपने सुनाए खैर खैरियत ये वो। तो अब जब उसने फिर पूछा कि आपने इश्तिहार दिया था, फिर तो मकान का क्या आपने कुछ डिमांड कम की अपनी? कि नहीं हमारी डिमांड वही 50 लाख। तो वो बाबा जी मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं तो यहाँ का ब्रोकर हूँ और ये मकान की वैल्यू ही नहीं है, आपको इतने में कौन लेगा? नहीं बेटा हमें बेचना इतने का ही है। नहीं आपको नहीं, आप छोड़े, अगर मकान नहीं बिकता ठीक है, लेकिन आप और कुछ लें, चाहे लें। अब उसने कहा अरे बाबा जी का लगता है दिमाग है सही नहीं है। बहरहाल उसने फिर इसको क्लोज कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसके दोस्त का फोन आया, वो भी प्रॉपर्टी डीलर, यार मकान बहुत सस्ता मिल रहा है, एक मकान मिल रहा है बहुत अच्छा कॉर्नर का, ये वो चल रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ, पार्टी भी साथ है। कहा चलो। कहा उसके साथ बेटा जैसे ही बोलते तो उसी घर पे। तो मैंने कहा भाई ये आदमी का दिमाग सही नहीं बेचेगा। लेकिन फिर बहरहाल उसने कहा चलो तो सही, अब उसका शायद कुछ, फिर उसने कहा तो फिर वेलकम किया, फिर चाय की ट्रॉली, फिर बातचीत ये वो। ऐसे वैसे आप कुछ समझ रहे हो ये चाय की ट्रॉली और वेलकम और तुम दोनों तो बाद में समझूंगा ना। अच्छा तो ये फिर उसने बातचीत करने लगे। फिर उसने कहा कितनी कीमत का? 50 लाख का। बाबा ये 50 लाख का नहीं बिकेगा, और आप ये खामा का ये बार बार इश्तिहार देते, आपका खर्चा भी होता है ये वो करके। बहरहाल उसने फिर कहा कि आज हम आपकी चाय अभी नहीं पिएंगे, पहले आप ये बताएं कि आप ना मकान बेचते ना को बातचीत करते हैं, लेकिन वो मतलब 50 लाख ही मांगते हैं और आपको पता है 50 लाख में बिका गया, तो आप इश्तिहार क्यों देते हैं? तो उसने कहा बेटा बात दरअसल ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हैं, हमारे घर में कोई आता नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं आते हैं, तो हम इस बहाने जो है इश्तिहार देते ताकि हमारे घर में कोई आना शुरू हो जाए। तो यूं मतलब मेरे जहन में जब ये ईद की ट्रांसमिशन की बात आई ना, तो मुझे याद है एक मरतबा आपने मुझे बूढ़ों के साथ ईद मनाने भेजा था, माफ कर दो। नहीं वाकई मेरी जिंदगी का वो यादगार दिन था कि हमने पूरा दिन ओल्ड हाउस में गुजारा था। सुबह 10 बजे से गए और शाम 5 बजे तक थे वहां पर, और वो जो 40-45 अफराद थे अब्दुल हबीब भाई, मैं हैरान था। नए नए कपड़े पहने थे क्योंकि उन्होंने इदारे वालों ने या घर वालों ने भेजे। कमाल था, शाम तक कोई भी नहीं आए, एक आदमी नहीं आया उनसे मिलने के लिए। अच्छा यहाँ तक जब उनकी बच्चे जिंदा भी थे, जिंदा किया 4 गली छोड़कर, 4 गली छोड़कर वो कह रहा मेरी बच्चे रहते हैं। और एक ने तो कहा 35 साल मैंने बाहर गुजारे और पैसे भेजता रहा, घर बन गया, लेकिन आज उस घर में उसके लिए जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो ट्रांसमिशन की बात हो रही थी, तो यही ज़हन बन रहा था कि ये जो मौका है वही मेहमानों की और मेहमान नवाजियों की। तो वाकई कई ऐसे घर इग्नोर भी होते हैं कि जिसमें हम अगर जाते भी हैं तो वही ज़ाती मफाद या इस तरह का कोई हो पेश नज़र, लेकिन ख़ासकर उन रिश्तेदारों को भी और उन लोगों को भी जो इस बारे में टूटे हुए होते हैं, अपनी ईद की खुशियों में उनको भी याद रखा जाए।
ماشاء اللہ، والدین کے زبردست۔ تعلق سے تو آدمی کو سینسیٹیو ہونا چاہیے، بہت حساس ہونا چاہیے. یعنی والدین بغیر بچوں کے عید نہیں مناتے، واہ واہ۔ یہ بچے ہیں جو بغیر ماں باپ کی عید منا لیتے ہیں. اچھا اس بار ایک اور بھی پرابلم ہوگا، اللہ کرے نہ ہو، جیسے آپ نے دعا بھی کی کہ بہت سارے لوگ باہر لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں کہ پوری فیملی ہے، والد باہر ہے اور وہ بہت بہت اللہ نے نوازا ہے ان کو، لیکن وہ نہیں آ پا رہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو اور اس بار جو ہے وہ عید تک سب اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچ جائیں اور عید اچھی طریقے سے منائیں، ہماری دعائیں ہیں. لیکن واقعی ایسا بھی پاسبل ہے اور ایسی عیدیں ان لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہوں گی، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اس سے احساس بھی ہو رہا ہوگا نا کہ گھر والوں کی کیا اہمیت ہے اور فیملی کی کیا اہمیت ہے. دور رہ کر بندے کو احساس ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کھلا تو شاید ہزاروں یا لاکھوں عاشق رسول ہوں گے جنہوں نے شاید پہلی دفعہ مدینے سے باہر عید منائی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ورنہ ایک تعداد ہے جن کا ذہن ہی یہی ہے کہ ہم نے عید مصطفیٰ کریم کے قدموں میں منانی ہے صلی اللہ تعالیٰ. ان کی تو عید واقعی بڑی اس حوالے سے جو ہے وہ عید ہی وہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. یقیناً یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کئی لوگ عید منانے ہی اور عید کی نیت سے جاتے تھے، لاکھوں لاکھ، اور عید وہیں گزار کر ہی آنا ہوتا تھا. انشاءاللہ وہ دن بھی آئیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یہ بھی وقت گزر آ رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں یار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اس پر بہت باتیں ہو رہی ہیں مفتی صاحب، بہت باتیں ہو رہی ہیں قرب قیامت و جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، مرشد کی آمد مرحبا. 100 کروڑ مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیریت سے حضور؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے یا مرحبا، تشریف. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. حضور طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی بڑی مہربانی. گھروں میں بھی ہو سکتا ہے مہمان آئے ہوئے ہوں گے، تو ہمیں بھی گفتگو مہمان نوازی پر، مہمان گھر میں آتے ہیں تو کس طرح انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ حاجی امین نے بڑی ایک دکھ بھری بات بھی بتائی کہ کئی ایسے خاندان ہیں کہ جہاں پھر کوئی جانے آنے والا بھی نہیں رہتا، بوڑھے ماں باپ یا رشتہ دار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی نہیں جاتا. تو عید والے دن کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہم بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں؟ وہ غریبوں کا خیال تو ہر صورت میں رکھنا ہوتا ہے. عید سے پہلے فطرہ دینا افضل ہے. وہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ غریب بھی خوشیاں منا سکے، اچھی چیزیں کھا سکے. غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے، مریضوں کا بھی خیال رکھا جائے، مریضوں کی عیادت کی جائے، ان کو تحائف پیش کی جائے. تحائف میں بھی یہ کہ آج کل وہ گلدستے پیش کرتے جس میں خوشبو نہیں ہوتی. کوئی کھانے پینے کی چیز ہو جو وہ مریض استعمال کرتا ہو، پھل پھول، یا پھر وہ رقم گفٹ میں دے دی جائے تاکہ اس کو کام آ سکے. حضور اس پورے لاک ڈاؤن سچویشن میں جو محسوس ہو رہا ہے نا، سب سے زیادہ جو تکلیف میں آیا نا وہ سفید پوش طبقہ ہے، جو نہ مانگ سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی دے رہا ہوتا ہے. یعنی ایک وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ غریب ہے، اس کے چلو وہ راشن خود بھی لے لیتا ہے یا لوگ اس کو جا کر دے آتے ہیں، وہ بیچارہ مجبور وہ بھی ہے لیکن وہ سوال کر رہا ہے. لیکن ایک وہ ہے جو رکھ رکھاؤ کی زندگی بیچارہ رکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ بہت ٹوٹا ہوتا ہے. اور ایسے کئی لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. اچھا لوگ بعض اوقات ایسے رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، انشاءاللہ ہم پوری کر دیں گے. تو اس کی زبان ہی نہیں اٹھتی ہے کہ میں کیسے زندگی میں کبھی مانگا نہیں ہے. تو ہمیں اس عید کے موقع پر اگر تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں کو ہم غور کر لیں، جو تھوڑی نارمل لائف ہے اور جس کی دکان بھی بند پڑی ہے، 2-3 مہینے ہو گئے، جس کا کاروبار یا جو واقعی ہمیں دکھتا تھا کہ پیسے والا ہے لیکن وہ شاید تکلیف میں ہے، تو کیا بہت غریب رشتہ دار ہو جبھی جا کے اس کی مدد کرنی ہے، یا ایک نارمل شخص کو بھی کچھ دیا جا سکتا ہے؟ اول تو رشتہ دار کی مدد کرنا یہ زیادہ ثواب ہے. صدقہ رشتہ دار کو دینا افضل ہے اور ناراض رشتہ دار کو دینا زیادہ افضل ہے. اللہ سبحان اللہ. تاہم یہ کہ جیسے کہ اب سفید پوش ہوتے ہیں اور اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مانگے گا تو نہیں، اب اس کو یہ کہنا کہ وہ ضرورت پڑے تو حاضر ہیں ہم، تو یہ شاید کبھی بولے گا نہیں. ایسا ہی ہے. اس لیے اگر ہمیں پتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے پھر دے دیا جائے. اگر ضرورت نہیں بھی تھی اور ہم نے دیا تو ثواب تو ملے گا نا. زکوٰۃ تو دے نہیں رہے نا، گفٹ ہے. گفٹ تو مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی. بادشاہ کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا مالدار کو بھی گفٹ اچھا لگتا ہے تو پھر ہم ان لوگوں کو یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ یہ مانگیں گے تو ہم دیں گے؟ ہمیں دینا ہی چاہیے. اگر اللہ نے نوازا ہے تو اپنے تھوڑے سے رشتہ دار دوست احباب لوگوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی. تو یہی ہوتا ہے نا، انتظار رہتا ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ نہیں آیا، ابھی ہم
کیا دیں یا جتنا آئے گا پھر اس کے حساب سے دیں گے. ادلا بدلا ہوا ہے. ادلا بدلا جیسے عام طور پہ. تو یہ کیا پہلے یہ بھی انتظار رکھا جائے؟ دونوں انتظار کریں گے تو کوئی کسی کو نہیں دے گا. پہل کرنے والے کو حضور کوئی فضیلت ملتی ہے، جیسے اگر کوئی پہلے پہنچا دے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے نا کہ مطلب وہ سامنے والا دے گا ہی، جبکہ اس وقت تو یہ نا کہ لاک ڈاؤن کے حساب سے تو ایک مدد کرنے والی صورت ہے. جو مدد جس کی کرنی ہے وہ بیچارہ خود مدد کا منتظر ہے، کیا کسی کی مدد کرے گا. عید کے دن امید ہے یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا. کچھ گھروں میں کافی ایک طرح سے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب یہ پروگرام ہو رہا ہوگا تو بچوں میں یا گھر والوں میں تھوڑی سی مایوسی ہوگی اس حوالے سے کہ نئے کپڑے شاید نہ بن سکے ہوں، اس طرح کی عیدی نہ مل سکی ہو، اس طرح کی گھر میں کھانے کی تیاری نہ ہو سکی ہو والد کے کام کی وجہ سے. تو اب گھر والوں کو کیا کہیں گے کہ کیا وہ اپنے ابو کو یہ آر دلائیں یا ابو پر وہ پریشر، کیونکہ وہ باپ تو دیکھ رہا ہے نا بچوں کا موڈ آف ہے، نئے کپڑے بنا کے نہیں دیے. تو اگر فیملی سپورٹ مل جائے گھر کے سربراہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹینشن نہ لیں، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ خالی وربلی ساتھ ہیں سے تو کچھ بنے گا نہیں. بہت اچھی بات کی. بنوا دے، مطلب کپڑے وغیرہ بنوا دے. نہیں باپ نہ بنوا سکے وہ گھر والد جو ہے وہ بنا نہیں پا رہا، اور گھر والے اس وجہ سے والد صاحب پہ ناراض یا فیل کروا رہے ہیں کہ آپ نے اس بار کپڑے بھی نہیں دیے، عیدی بھی نہیں دی، ہماری وہ تیاری نہیں ہے. تو گھر والوں کو آپ کیا کہیں گے کہ اس سچویشن میں ساتھ دیں ایک دوسرے کا؟ صبر کریں اور والد صاحب کو ٹورچر نہ کریں، بیچارے مجبور ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ مشہور مطلب خلیفہ گزرے، ان کی بچیوں نے عرض کیا کہ ابو عید آ رہی ہے، نئے کپڑے پہنیں گی. انہوں نے داروغہ سے بات کی اپنے ٹریزرر سے کہ مجھے کوئی ایڈوانس سیلری دے دی جائے جو وظیفہ ہے وہ، تاکہ میں بچیوں کے کپڑے بنوا سکوں عید کے لیے. تو وہ بھی خوف خدا والے لوگوں کا زمانہ تھا. اس نے ٹریزرر نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ جو ایڈوانس میں تنخواہ لے رہے ہیں، اس کا مطلب آئندہ آپ یہ ڈیوٹی دیں گے اس کی، تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے، گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور وہ کٹوتی ہو جائے گی، ایڈوانس میں لیں گے؟ تو آپ پر خوف خدا تاری نہیں مجھے نہیں چاہیے. اور بچیوں سے فرمایا کہ اب نئے کپڑے نہیں پہننے، آپ پرانے کپڑے دھو کر پہن لیں. بچیاں بھی مطلب وہ صبر والوں کا دور تھا، اطاعت گزاروں کا دور تھا. تو یوں مطلب عید بغیر نئے کپڑوں کے بھی منائی جا سکتی ہے. نئے کپڑے پہننے کا نام عید ہے بھی نہیں. نئے کپڑے یا عمدہ کپڑے جو گھر میں ہوں وہ پہننا مستحب ہے. وہ آیا عید کی نماز کے لیے پہننا مستحب ہے یا بچہ وہ نئے کپڑے پہنے یہ مستحب ہے؟ عید کے دن کے لیے پہنے. عید کے دن کے لیے ہر بچہ نیا یا عمدہ کپڑا پہنے یوں ہے؟ ہر ایک کے لیے نا. اچھا نیا ہو نیا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، دھلا ہوا ہو جو گھر میں عمدہ ہو، اور وہ ہو سنت کے مطابق. اب اور مین جو مطلب ہے کہ موقع ہے نا، وہ صحیح بات ہے کہ عید کی نماز ہے، اس میں پوری یعنی کہ وہ عمدہ لباس کی ترکیب ہو، کم از کم ایسا لباس ایسا حلیہ ہو کہ کسی بڑے آدمی کے پاس جائے تو اس لباس میں جائے. مثلاً سپوز کریں کہ آپ کو وزیر اعظم کے پاس جانا پڑے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسا لباس پہنیں گے، کیسا عمدہ، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کریں گے ٹپ ٹاپ. تو اب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو وزیر اعظم کا بھی رب ہے، اب اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو ایسے پھٹیچر والے انداز میں عید والے دن بھی کھڑے ہوئے. یہ تو ہر نماز کے لیے، مگر عید والے دن بھی یہ جو عید کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں نا، وہی نائٹ ڈریس ہوتا ہے کسی کا کچھ، یہ میلے مطلب کرچے ہوئے کپڑے پہن کر وہ نماز پڑھیں گے، پھر جا کے اپنا وہ ٹپ ٹاپ کریں گے. اصل میں جو مجھے یاد ہے یا مجھے پتا ہے، میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک طبقہ جس کا آپ فرما رہے، لیکن ایک طبقہ پاپا وہ ہے جس نے عید کی نماز کے لیے بالکل نیا کرتا شلوار سلوایا ہوا ہے، اور وہ عید کی نماز کے لیے نہیں، فجر میں وہ وہی نارمل کپڑے پہن کے جائے گا، لیکن جب عید کی نماز ہوگی تو عید کے لیے اس کے بعد نیا بالکل جوڑا ہے. وہ یہ شلوار پینٹ شرٹ والے بھی عید کی نماز کے لیے انہوں نے کرتا شلوار بنایا ہوا ہے. وہ عید پھر ظہر مطلب دوپہر کے بعد جب ان کو پھر رنگ چینج ہو جائے گا، پھر وہ رنگ تبدیل ہو جائے گا. تو یہ آپ نے بھی غالباً میرے لسنہ جو فرما رہے ہیں وہ بھی وہ ہے ایک طبقہ، وہ بھی ابھی تو ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے اگر ہم ان دنوں میں دیکھیں تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری رات کام کرتے ہیں،
اور وہ فرسٹ ٹائم کہیں پوری رات دکان کھلی ہوتی، عید کے پوری رات دکان کھلی ہوئی ہے، اور صبح وہ جلدی جلدی کہیں عید کی نماز راستے میں بھی ہوئی تو پڑھ کے نکل جائیں گے. اب ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے مہمان رات ٹائم، جب ابھی ہمارا سلسلہ یہ چل رہا ہے تو مہمان رات میں آنے ہیں تو ہم کپڑے بھی نئے نئے اس وقت پہنیں گے، تو صبح وہ اس طرح کے کپڑے جس طرح امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں. تو حضور یہ جو مہمانوں کے لیے جوڑا ایک ہی سلایا ہے، نیا وہی ہے، تو اب صبح نماز بھی ہے، رات کو مہمان بھی ہے، کیا کریں گے؟ نماز میں وہی پہن لے، پھر اگر چاہیں تو اتار کے رکھ دے، مہمانوں کے لیے بھی وہی پہن لے. آج کل ہے بھی یہی رواج، ہو سکتا ہے اس عید کو تو شاید ہو بھی اس طرح کے عید کی نماز پڑھ کے آج کل بڑی تعداد سوتی ہے، اور وہ شام ظہر میں کو پھر اس کے بعد گھومنے. سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اب اچھا، لاک ڈاؤن آپ کو یوں لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں لوگ عید کی یہ دنیاوی تیاریاں نہیں کریں گے، زیب و زینت کر رہے ہیں. ایسے نہیں خیال ہے، میں یہی بولتا ہوں، یہ وہ سب کو راستے پتہ ہوتے کچھ ہو رہی ہیں. ہے، درجے دکان کھولنا منع ہے نا، گھر میں مشین چلانا تو منع آن نہیں ہے لائن نا. تو چیزیں ہو رہی ہیں. چیزیں ہو رہی ہاں تو وہ تو حضور میں نے ہونا ہی وہ ہو جو تو. ان کا سوال تھا، میرا جو سوال تھا نا وہ اس طبقے کے لیے تھا کہ جس کے پاس پیسے ہی نہیں جی ہیں جی. اور ان کے گھر میں اگر یہ سامان نہیں آیا تو بچے ابو پر وہ پریشر کریٹ نہ کریں، ورنہ جن کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تو کر رہے ہیں. اور اس میں بھی آپ نے بڑا اچھا درس دیا کہ اس میں بھی ہمیں آس پاس ایسے لوگوں کی مدد بھی اپنے ایک بجٹ رکھنا چاہیے اور بتائے بغیر اور پوچھے ان کے کہے بغیر پہنچا دیں. اور آپ نے یہ بھی جملہ بڑا اچھا کہا کہ اگر ہم عید سے پہلے ہی پہنچا دیں، خیر یہ پروگرام تو عید والے دن آپ نے دیکھا ہوگا، تو اگر ابھی بھی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو کرنی چاہیے. دلوں میں ان کی بھی عید خوشگوار ہو جائے گی، وہ بھی اپنے بچوں کو کچھ اچھا کھلا دیں گے اور امید ہے کہ دعائیں بھی دیں گے. حضور آپ کا عید کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن یہ جو غم رمضان والی کیفیت تو ہم نے دیکھی کچھ سالوں سے، لیکن اس سے پہلے بچپن میں تو ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید منائی ہوگی، تو کچھ اس کا کوئی ایسی بات کہ آپ کو عیدی کتنی ملتی تھی، اور پھر آپ نے بڑے ہونے کے بعد اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کو، جب آپ بڑے بھائی تھے چلے آپ کی بچے ہونے سے پہلے، تو آپ بھی کیا عیدی وغیرہ دیتے تھے؟ اس بارے میں بھی تو کچھ بتائیں نا. ہمارے گھر میں ایسا کوئی خاص عیدی دینے کا اور حساب کتاب تھا نہیں. اچھا. میرے ماموں مرحوم تھے، وہ 4 آنے یا 8 آنے دیتے تھے مجھے، اچھا مجھے میری بہنوں کو، بچے تھے ہم لوگ، عیدی اگر ماموں دیتے. اب وہ دیتے تھے. اچھا. یہ یاد ہے مجھے. وہ بھی عید کا دن نہیں ہوتا تھا، آگے پیچھے شاید، یا عید کے دن پتہ نہیں آتے تھے. باقی یہ کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا شروع سے ہی رواج ہی نہیں دیکھا. لیکن شاید دنیا میں سب سے زیادہ عیدی بانٹنے والے تو آپ ہی ہیں. آپ تو جب دیکھیں عیدی سارا سال بانٹتے ہیں. لوگ عید والے دن بانٹتے ہیں، آپ کے پاس جب کوئی آپ اس کو کہ عیدی کہہ کے دیتے. یہ کیا مطلب، عیدی رمضان کے عید کے علاوہ عیدی کون سے ہو گئی؟ اس کا نام ہی عیدی ہے. اچھا. جو مطلب میں دیتا ہوں اس کو عیدی بولتے ہیں، مرضی ان کی. میرے علیہ سنت کے ہاتھوں سے ملی. جی ماشاءاللہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی نوٹیں اور جتنے سامان اور چیزیں آپ بانٹتے ہیں، یعنی اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو، امیر علیہ سنت کے پاس لوگ آتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار بھی کہتے ہیں وہ 1 روپے والا، اب تو خیر 10 روپے اور 100 روپے والا نوٹ ہو گیا. اس زمانے 1 روپے ہمیں ملے ہیں حضور کہ 20 سال 25 سال پرانا آپ کا وہ 1 روپے کا نوٹ سنبھال کے رکھا ہے. ایک صاحب تو ملے، اللہ کرے وہ سن رہے ہوں تو پھر ان سے میں بعد میں کچھ ترکیب بھی بنا لوں گا، کہ وہ کہتے ہیں مجھے 1 روپیہ دیا تھا امیر علیہ سنت نے، وہ آج 1 ارب روپیہ بن گیا ہے. تو وہ واقعی بہت بڑی شخصیت بن گئی. نہیں تو اب ایسا والا روپیہ مطلب آپ کا، مطلب وہ خاص روپیہ دیا تھا آپ نے، تو پھر وہ ہمیں بھی دے دیں کہ. مجھے نہیں پتا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں جو بانٹتا ہوں نا، کہ سب سے زیادہ اگر بانٹنے والا میں ہوں نا، تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ تحفے بھی مجھے ہی ملتے ہوں گے. میرے پاس کوئی دستے غیب تو نہیں ہے نا، لوگ دیتے ہیں، میں بانٹتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ. ربیع الاول میں ہم نے آپ کو دیکھا، جب جلوس تشریف لے جاتے تھے اس وقت بھی دیکھا کہ آپ بانٹتے تھے، اور اب تو سارا سال ہی. یہ تجربہ یہ ہے کہ جتنا بانٹا ہے نا اتنا آیا ہے الحمدللہ. یہ تو بالکل، یعنی آپ دیکھو یار یہ کم رہ گیا ہے، اور یار یہ بڑھ جائے گا تو آپ بانٹ دو. واہ. یہ اس سے زیادہ آ جاتا ہے یار. تسبیحات امیر علیہ سنت کے بانٹنے کے بعد یہ مطلب ڈھونڈ کے لوگ آتے ہیں کہ مدینے والی تسبیح چاہیے ماشاءاللہ. اور کتنا تقسیم رسائل میں بھی ہمارا ایک فارمولہ ہے آفس میں، جو تقسیم رسائل کی کتابیں ہوتی ہے نا، جو آپ نے 12 اس کا اظہار فرمایا ہے کہ بانٹنے سے الحمدللہ شروع میں تو بانٹا ہی ہے نا، پھر آنا شروع ہوا. ان کے ابو دیتے تھے میرے کو، حاجی یعقوب، ہاں تو بانٹتا تھا، اور بس وہ بانٹتا رہا، آتا رہا، بانٹتا رہا، آتا رہا. اب تو اگر میں وہ گوڈاؤن بھر جائے، اتنا مجھے تحفے آئے ہوں گے، کروڑوں روپے کے کہہ سکتا ہوں. اگر آپ نے روکے ہوتے تو. اگر روکے ہوتے تو
फिर देता कौन मेरे को? अल्लाह अकबर। बांटता हूँ तो तो देते। गोडाउन भरे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप? गोडाउन क्या, गोडाउन भर जाए हाँ। इतने आए होंगे माशाल्लाह। तो मैंने बांटे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तोहफा देना है, ये तोहफा अल्लाह के रिजा के लिए राय खुदा में देना कहलाएगा। बिल्कुल यही कहलाएगा। माशाल्लाह। तो गरीब तो नहीं होते सारे, फिर भी वही सवाब तो इंशाल्लाह। मुतलक ला तू तो मालदार को तोहफा देना गुनाह थोड़ी है। तहादु तहब्बु। लेकिन वो जो फार्मूला क्या है, वो 1 रुपए वाला, मतलब कोई आपके पास खास वाले नोट भी हैं जिससे माल बढ़ जाता है या अमीर हो जाता है कोई शख्स? अब्दुल हबीब भाई यार, आप तोहफा लेने के चक्कर तोहफा वाला ले लो ना नहीं यार। नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, नाजरीन सुन रहे हैं ना। देखिए देखिए, मैंने 1 रुपए वाली बात की तो कईयों के ज़हन में सवाल हो गया। नाज़रीन भी क्यों तोहफे के पीछे पड़े, नाज़रीन तोहफा तो वाला ना उसके ले। पास सबूत क्या है कि 1 रुपया मिला तो अरब रुपया मिले? वो कहता है बस तो कभी भी साबित नहीं कर सकता हो। मतलब ये मोहब्बत की बातें हैं यार। ऐसे तो कई वाकयात है। एक ने तो कहा था पापा ने 5 रुपए दिए थे और 7 बहन भाइयों की मैंने उसमें मतलब वो इतनी असल जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, अभी तो बस हाँ, उसके बारे में इस तरह के सोले चढ़ते हैं क्या। तो हकीकत तो रब जानता है, देने वाला तो रब है। मेरा नोट की क्या देगा यार, या दिलाएगा अल्लाह ही देता है। आप हो बड़े मतलब कमाल की शख्सियत है। लोग कह रहे हैं कि हमें हुआ है और आप कह रहे हैं कि मतलब ये मैं कैसे उसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, मतलब ऐसा ही हुआ है। थोड़ा यूं हाथ भी होता है ना। देखो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फजल तो है। तो फिर बोलेंगे कि 1 रुपया तो क्या यार, मैं कंगाल हो गया यार। वो रुपया भी मेरे पास चला गया, तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यूं बोलना शुरू ना कर दे। तो हकीकत में ये कि अल्लाह करीम जो चाहता है वो, हम सब उसी के बंदे और उसी पर भरोसा। अच्छा हुजूर, बांटने की बात चल रही है तो अमूमन घर में हमारे बच्चे वगैरह भी होते हैं और कुछ खास ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा उल्फत होती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत लगाव होता है। तो अब इन बच्चों में अदल किस तरीके से कायम रखा जाए? किसी को ज्यादा किसी को कम दे रहे होते हैं। ये इसमें एहतियात करनी, बेटी से देना शुरू करे। ये तो है हदीस शरीफ में है ना, बेटी से देना शुरू करे और दे सबको, मतलब यानी कि ऐसा कि पूरा पूरा, यानी किसी को वो महसूस ना हो। प्यार भी करना है तो इसमें भी अदल करे। 2 बच्चे हैं तो दोनों को बराबर बराबर प्यार करे, वरना एक को गैर महसूस तरीके पर कुछ दिल में बैठ सकता है। फितरी तौर पर किसी की तरफ माइल हो जाए दिल, इस पर वो तो होता ही है। एक बच्चा ही प्यारा लगेगा, सब के सब यकसा प्यारे नहीं लगेंगे। एक लगेगा, एक कम लगेगा, और जो सबसे छोटा होगा वो ज्यादा प्यारा लगेगा। जिसके ज्यादा करतब ज्यादा दिखाएगा बच्चा, वो ज्यादा मीठा लगेगा। लेकिन दूसरे को ये समझ नहीं आनी चाहिए कि इसको माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं और हमको नहीं पूछते। कैसे माँ बाप इसमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करे और शो ना करें। ये तो ये आजमाइश तो है। इस तरह किताबों में भी लिखा है कि जब नया बच्चा पैदा होता है ना घर में, तो पुराना वो फील करने लग जाता है। एक वाकया मैंने पढ़ा था कि एक भाई ने अपनी बहन को जो है वो नहर में धक्का दे दिया। 7-8 साल का भाई था और 2-3 साल की बहन थी। बाहर ले गया और जाके धक्का, तो जब बच्चे को पकड़ा, पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोले जब से ये आई है मेरी वैल्यू उसे वो मामी अबू वो प्यार ही नहीं करते। तो बाकायदा अखबार में आया था। तो ये वाकई आपकी बात ठीक है कि बहुत बैलेंस चलाना पड़ेगा फैमिली को, वरना नॉर्मली होता है कि नया आता है तो बस सब उसी की तरफ बाप बैलेंस चला ले तो माँ नहीं चला पाती। बस ये फितरत है। जैसे कि कोई भी यानी कि जो ज्यादा प्यारा होगा ना, वो आएगा ना तो दूसरों से। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग किस तरह लगे हुए थे, जिस तरह भी जब एक आया, अब सारे उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं एक जगह गया हुआ था, क्या किसी साहब के पास बैठा हुआ था। वो साहब भी शख्सियत ही थे, बैठा हुआ था। इतने में कोई बहुत हेवी शख्सियत, बड़ी शख्सियत, वो मुझे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। अल्लाह अकबर। उसका मुझे कोई काम था। अब यहाँ कराची का वाकया नहीं, बाहर का। अब खुदा जाने वो शख्सियत ये समझी कि मेरे पास आया हुआ है। अल्लाह बेहतर जाने ये क्या, यानी वो अपने ओसान उसके खता हुए, यानी इस तरह यानी कि भूल गया, इधर भागे ना उधर भागे ना। मेरे असल तो मैं गया था इसके पास। ये भी होता है, या कोई बड़ी शख्सियत आती है तो छोटी शख्सियत जो है ना, ये आपके घर पर एक बार कराची का आईजी नहीं क्या होता है, डीसी, 3 डीसी आए थे, 3 डीसी थे और एसडीएम 3 थे। तो कराची एसडीएम 16 और
4 डीसी में से 3 आपके घर पे आए थे, मैं भी हाजिर था उसमें, आप छोटे थे उस वक्त शायद। हाँ जी, वो गार्डन में दावत। नहीं गार्ड उधर अपने क्लिफ्टन के हाँ, वो उसके साथ गार्डन में अच्छा, बाग उसका में नाम बैठे गार्डन। थे। पहले अंदर बैठे थे, फिर घर में बाग था ना, चल मुझे याद है वो बाहर आ गए थे। हाँ, कोई तरकीब थी वहाँ हाँ। इनकी, जमा किया था इन लोगों को। तो मैंने इनको पूछा था कि 16 SDM, शायद पूछा होगा कितने SDM है, सुना मैं कराची का 16 है, या आए का ही नहीं, एक ही आया था शायद। तो इन्होंने मुझे बोला कि अगर DC हो ना और SDM हो तो SDM को कोई घास डालता नहीं है, तो इसलिए ये लोग नहीं आते, ये बड़ा जावे, बढ़ेगा तो नहीं आते, क्योंकि अगर खाली SDM आवे ना सर करके उससे बात करेंगे। अब DC और SDM बैठा हो तो सर ये है, बल्कि एसडीएम ये सर बेचारा बोलते कुछ और रहेंगे सर, एसडीएम भी सर बोलते रहेंगे। तो ये इन्होंने मुझे बहुत नहीं समझ में आई बात क्या है। आपको याद होगा फिर हम बाहर बैठे थे खाने के लिए, वो चल चल मदीना मदीना की धमाल वाले का आए थे। सीजन था, हाँ, चल धमाल वाले मुझे आए याद थे। है। इन्होंने जो चल मदीना की धमाल डाली थी ना, तो रोना धोना मचाया हुआ था ना इन्होंने। तो मेरे सोचा था DC बैठे हो, DC ने कि क्यों रो रहे हैं, तो वहां हुआ तो इनको मेरे सब मदीने जाना, वो ले जाओ इनको मदीने। क्यों रो रही है? क्यों रो रहे हैं, इनको मदीने ले जाओ अपने साथ। उसको चल मदीना ना समझ पड़ी ना उसको। हुजूर आप जब बच्चे को देते हैं और साथ ये कहते हैं ये आपके अब्बू के लिए, कुछ ईदी आपने दी, 100 रुपया दिया या कुछ नोट दिया, आपके अब्बू की मिल्क। कभी बोलता हूँ नहीं भी बोलता हूँ कि असल बच्चे की मिल्क हो गई, अगर बच्चा कब्जा करने की सलाहियत रखता है, कब्जा कर लिया आप तो ये इसके हो गए, और इम्कान ये है कि इसके घर वाले से पूछना के ले लें। एक का रब अभी सुना था ना, इस तरह इम्कान होता है कि यार ये ले लेंगे और बेचारे कहीं गुनाह में पड़ेंगे। मगर ये भी काफी नहीं है, मैं बोलूँ तुम्हारे वालिद की मिल्क है, ये बच्चा बोले तो ना, खाली अब मैं नियत कर लूँ तो इससे थोड़ी कि वालिद की मिल्क हो जाएगा, कब्जा भी शर्त है वालिद का। तो यूं मसाइल है कि बच्चे को अगर कोई चीज दी जाए तो ये कि फिर बच्चे ही पर खर्च की जाए और या उसी के लिए संभाल के रख दी जाए, बाद में जब बड़ा हो तो दे दें, या इसकी कोई दवा दारू ग़िज़ा लिबास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस रकम को। ये हमेशा ख्याल रखें, कोई बच्चे को जैसे खाने का टॉफी दी, वैसे छोटी मोटी चीज दी तो वो भी वही खाएगा। हाँ, आम की पेटी दे दी बच्चे के लिए, बच्चे को तो ये करीना है कि सब खाएंगे ना, आम की पेटी बच्चा अकेला तो नहीं खा सकता। अब रकम किसी ने 1000 की नोट और इससे भी ज्यादा दे दी बच्चे को, तो अब ये भी एक इसका वाज़ेह करीना देखा जाएगा। आपने 1000 रुपए भी देते होंगे बच्चे को, उर्फ क्या ये देखा जाएगा। खानदान वगैरह ऐसे होते हैं, बास पार्टियां होती हैं, 5-5 हजार भी दे देते होंगे ईदी पे। पापा ये ईद का जैसे अभी मौसम है और अभी जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, अब बहुत सारे घराने वो होते हैं कि जैसे घूमने फिरने के लिए जाना या जायज़ तरीके से भी कहीं पर जाना। अब बच्चों को तो ज़ाहिर है कि ईद के दिन घर में रहना ये बड़ा मुश्किल होता है इस हवाले से। अब बिलफर्ज अगर कंडीशन यही रही ईद के दिन जो है, तो अब इसमें जो है ना वो एक तो वैसे ही इतने दिन से घर में रहना, और अब ऐसे मौके पर अगर वो रिश्तेदारों के यहाँ नहीं ले जा सका, या जो लोग बाहर जाते हैं वैसे किसी मकाम पर वो नहीं ले जा सके, तो जैसे अभी पूछा था कि अभी जो वालिद वगैरह तंग हो रहे हैं जैसे घर के अंदर, तो क्या करें ऐसी हालत के अंदर बच्चों और घर वालों को क्या करना चाहिए उनके? अब मसला ये कि जो बच्चे समझदार है ना, वो तो वैसे भी कुछ मेरा ख्याल है मसाइल नहीं करेंगे, खान क्यों नहीं ले गए, आसानी से समझ जाएंगे। ना समझ बच्चों को तो ये कुछ समझ ही नहीं पड़ेंगे लॉकडाउन क्यों होता है, क्यों नहीं ले गए। अब इनको भी मारा मारी झाड़ा झाड़ी ना करें, शफकत से प्यार से कुछ घर में और उम्दा चीज खिला दे पहले से भी बेहतर, चलो अब ये वहाँ खाने के बजाय यहाँ खा लो। बच्चों को शायद थोड़ा सा यूं भी समझ आ जाएगा कि दूसरे बच्चे भी नहीं जा रहे। ये होता ना कि सारा जहान जा रहा है और हम नहीं जा रहे, वो फोन पे या राब्ता हो जाता है, तो सारे लोग नहीं जा रहे होंगे तो हो जाएगा, और लॉकडाउन खुल गया तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो आएगा। जी जी। अब इसका हल भी क्या। तो वैसे बच्चों को अमूमन जब ईदी वगैरह मिलती है तो वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमें कोई टॉय दिलाया जाए, कोई खिलौना दिलाया जाए। किस किस्म का खिलौना बच्चों को दिलाना चाहिए या क्या करना चाहिए इस रकम का? म्यूजिक तो ना हो, आजकल खिलौनों में म्यूजिक बहुत है। ऐसे ही। दूसरा ये कि अब वो जानदारों के खिलौने जो ये है तो जायज ना, जानदार के खिलौने दिलाना ताजीम से रखे नहीं, अगर हम इसको मैं पसंद नहीं करता अपने बच्चों के लिए। मगर अब जो मेरे अपने बच्चे थे ना,
उनके लिए तो मैंने बचने में कामयाबी हासिल की। अब जो बच्चों के बच्चे ये सब सारे अभी इसमें ये सब चल रहा होता है, मकसद है जायज है ना, इसलिए ये चल रहा होता है। म्यूजिक नहीं होना चाहिए, मगर ये होने चाहिए, ये जानदार के खिलौने जो है ना, ये जैसे ठोकरों में होने चाहिए, इसको सजा कर ताजीम की नीयत ऑफिस से की तरह ना डेकोरेशन रखें। पीस नहीं होना चाहिए। नहीं रखना चाहिए बाबा अब जो है ना खिलौने, इसकी एक पूरी एक साइंस है जी। और एजुकेशन से रिलेटेड कि बच्चा अगर वो खेलेगा ना, ब्लॉक्स जैसे होते हैं जी, जी, जी। इस तरह और बहुत सारी बहुत सारी puzzles ऐसी चीजें आ गई हैं, तो puzzles आ गए। तालीम से रिलेटेड चीजें हैं कि अगर बच्चा उसमें अगर मसरूफ भी रहेगा ना, तो वो आधा घंटा 2 घंटे जो है ना, वो कुछ उसको ना कुछ कोई ना सीखता कोई रहेगा। उसकी Mental activity सलाहियतों होती में रहेगी। इजाफा करते हैं। वक्त सिर्फ बच्चे का बर्बाद नहीं हो रहा था, खेल का खेल भी हो रहा होता है और एजुकेशन की एजुकेशन भी हो रही होती है, शायद आपके इल्म में हो। जी ऐसा ही है, वो एजुकेशनल वाले खिलौने तो वैसे अपनी जगह होते हैं, लेकिन इस मामले में वापस जैसे आजकल डिजिटल का ज़माना ज़्यादा है, अब बच्चों को आप जितना भी कंट्रोल करें, वो ज़ाहिर है बचपन से उनके हाथ में ये चीज़ ऐसी आ गई है, तो उस हवाले से सख्ती का मामला माँ बाप को क्या करना चाहिए कि अब जाहिर है कि अब उनको ये कहा जाए कि आप मदनी चैनल देखो, तो वो कितना देखें, तो उसके बनिस्बत उनको क्या ऐसी चीज़ है, यानी अब कभी कभी ऐसे जैसे दिल चाहता है कि वो उठा के जो चीज़ उसके हाथ में वो आदमी तोड़ दे, लेकिन फिर वो क्या सख्त हुक्म में आ जाएगा, उसका क्या ऐसा अदल वाला कोई ऐसा तरीका हो? खिलौना तोड़ डाले, खिलौने नहीं, मोबाइल, मोबाइल है या कोई आईपैड है या बस सारा दिन सारी रात बैठे हुए। मैं भी ये सोचता आप खिलौना कर रहे नहीं, हैं, अब मेन खिलौना तो मोबाइल है। डिजिटल के मुराद के मोबाइल है या आईपैड है या जो भी ऐसे गैजेट्स हैं जो कि जिससे बचना जो है वो अब बच्चों तो के मुश्किल तरीन है। वो उसके अंदर बच्चों की मैं हमारे फैमिली खानदान में एक बच्ची है, मैं जानता हूँ कि उनको खाना खिलाना है ना, तो पहले कार्टून चलाना पड़ेगा, यानी कार्टून चलेगा तो वो खाएगी वरना नहीं खाएगी। तो अब जब भी उसकी माँ को उसको खाना खिलाना, ऐसी आदत खराब हो गई है कि वो उस तरफ चल रहा होगा और वो खाती रहेगी, जैसे ही वो बंद करेंगे तो खाना छोड़ देगी। तो हर मील पर उसको कुछ ना कुछ दिखाना है, इतना एडिक्शन हो गया है, इतना उसके साथ वो जो है जुड़ गई चीजें, और ये वाकई आगे जाके पता नहीं बच्चों की आंखों का क्या होगा। वो भी यही गया है। जी जी मुफ्ती साहब, हम आज जैसे हम देखे हमें देख रहे हैं लोग, अच्छा फिर ये कि अमीर सुन्नत साथ हैं, माशाल्लाह, दुनिया को एक मैसेज जा रहा है। मैं खुद ये कोशिश, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम बैठकर ऐसा एक बैलेंस और मुतदिल मैसेज दें जो पॉसिबल भी हो। दावत इस्लामी की फैमिलीज के साथ साथ इसके अलावा जो जर्नल फैमिलीज हैं, इन सबके लिए कोई एक्सेप्टेबल हो जाए, पॉसिबल कि वो जायज़ भी हो और इसके जो मनफी असरात हैं उससे भी कैसे बचा जाए, और वो मुतदिल अंदाज में हमको ऐसा मैसेज दे दे। बाबा है वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बाबा बड़ों में भी जो है ना, बच्चे तो चलें ठीक है, वो अपने लेवल की कोई गेम खेल लेते हैं और हो सकता है कि पता नहीं उसकी कहाँ तक इजाज़त है नहीं है, लेकिन बड़े जो हैं वो अब चूंकि ख़ास तौर इस लॉकडाउन में वो ऑनलाइन जो है वो जो है ना वो पत्तों के गेम हो गए या इस तरह के ऐसे गेम, तो अब वो लोग जब ये कहते हैं ना तो कहते हैं कि यार ये तो ऑनलाइन खेल रहे हैं ना, तो इसमें क्या मसला है, फिजिकली पैसे नहीं आ रहे होते, लेकिन वो समझे कि नकली के पैसे होते हैं, लेकिन एक गेम का हिस्सा हो रहा था पॉइंट्स। जैसे आप समझे कि अगर हकीकत में कोई जुआ खेलता है तो वही गेम जुओं वाले खेल जो है वो खेले जाते हैं और उसमें पैसे कमा रहे होते हैं, और आपका एक डिजिटली सिस्टम बना होता है कि मैंने इतने पैसे आज जीत लिए, उसको पैसे मिल नहीं रहे होते हैं, लेकिन चूंकि एक टाइम पास है तो अब इस हवाले से उनको समझाया जाता है। हाँ, ये पॉइंट्स भी बिकते हैं, ये पॉइंट्स भी बिकते हैं, और फिर एक नेक्स्ट लेवल है, वो एक और लेवल है कि अगर आपने गेम्स में ऐसा इन्होंने बना दिया है कि आप किसी जाने मिसाल के तौर पर एक लड़ाई वाली गेम है, लड़ाई करते 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 आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि अब दरवाजा बंद है, आपको अब इस किले के अंदर दाखिल होना है, तो अब इस किले के अंदर गेम और खूबसूरत हो जाएगी, जिसके लिए आपको 500 रुपए डलवाने पड़ेंगे, तो वो ऑनलाइन पेमेंट डलाएंगे तो उसका स्टेज लेवल और हो जाएगा, और आपके इतने सारे पॉइंट्स बन गए तो वो पॉइंट्स भी आप बेच सकते हैं, लोग बाकायदा इसका कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और खतरनाक जो बात है, इमरान भाई को भी पता होगा और मुझे थोड़े दिनों पहले ही पता चली, जो मुझे बिल्कुल मैं हिल गया, कि ये ऑनलाइन गेम से ऑनलाइन जुए की तरफ इस कदर बड़ी तादाद मूव हो गई है। हुजूर पहले क्या होता था, मुझे एक बंदे ने बताया, बोला मैं आपके साथ बैठा हूं और यहीं बैठे बैठे जुआ खेल लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी पहले कैसीनो जाना पड़ता था या किसी को फोन करना पड़ता था ना कि इस चीज में मेरे इतने पैसे लगा दो, मैंने इतने भाव है, पहले भाव पूछता था। बोला बाप के साथ बैठकर, बाप को नहीं पता, बेटा बैठे बैठे एक क्लिक करेगा तो 5,000 रुपए जीत लिए, 5,000 रुपए हार गए, लाख रुपए जीत लिए, लाख रुपए हार गए। इतनी बड़ी तादाद में इसमें लोग हमारे इन्वॉल्व हो गए हैं, और बताया कि कई नौजवान इस काम में मुब्तला हैं और फिर उनके घर बिकते हैं,
ان کی چیزیں بک رہی ہیں. یعنی وہ جوا اتنا آسان اور بدقسمتی سے اتنا ٹچ بٹن پر آ گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ ابتدا وہیں سے ہوتی ہے کہ آن لائن گیمز 5-6 لوگ ملے سگریٹ پیتے تو پھر نشے کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو جوئے کی قسم ہے کہ آن لائن بیٹھے بیٹھے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی, جیت لیا یا ہار لیا, یہ بھی وہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. وہی چیز ہے. وہ اس زمانے کے اندر تاش تھوڑی ہوتے تھے کہ تاش کھیل کے جوا کھیلا جاتا تھا, ان کا انداز کچھ اور ہوتا تھا جوا کھیلنے کا. ایک پاسا وہ ہے کہ جو بورڈ گیم میں بہت سارے ایسے گیم ہیں جس میں وہ استعمال ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں پیسے تو نہیں لگ رہے ہیں, پاسا یہ ہے نا ہم تو آپس میں 4 آدمی کھیل رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور ایک دوسرا یہ کہ اب وہ ورچولی کھیل رہے, بولا کہ بھائی اس میں تو سمجھو نا کہ میں تھوڑی ہاتھ میں بھی نہیں لے رہا ہوں. اگر مثال کے طور پہ اگر وہ اس میں پیسے نہیں بھی لگا رہا اور اس میں پیسے انوالو نہیں ہے تو بھی پاسے کا حکم اور یہ پاسے کا حکم تو الگ ہے نا, جو لوڈو وغیرہ پھر وہ جیسے وہ بھی ناجائز تیر پھینکتے تھے, الگ تھا وہ. تو یہ پاسا وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہ جو لوڈو والا جو آپ کہہ رہے ہو نا, یہ وہ پاسا قرآن میں جو ذکر ہے وہ پاسا نہیں ہے. تو پھر لوڈو کے حوالے سے جو بورڈ گیم ہے اس میں کیا یہ پاسے والا حکم لگتا ہے کہ نہیں؟ لوڈو تو لہو و لعب کی وجہ سے منع ہے. لیکن حضور یہ واقعی آن لائن جو ہے نا گناہوں کا دروازہ ایسا ہم کھلا ہے. تو آگے نکل گئے. پہلے تو یہ ہمارا جو فرسٹ ٹاپک یہ تھا کہ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے ہم معتدل کیا ماں باپ کا ساتھ راستہ دیں کہ جس سے ان کی اخلاقی تربیت, مطلب اخلاقی تربیت ہو کہ تو اب سوال تھوڑا بعد میں کر رہا ہے, ان کے اخلاق برباد نہ ہو, روکا جائے, اور مطلب کہ ناجائز چیز کی طرف نہ جائیں, اور کم سے کم ان کا فزیکلی میڈیکلی یا فزیکلی نقصان ہو, کم سے کم کی بات کر سکتے ہیں. اس سے کیا ان کو حل دیں؟ دیکھنے سننے والے تو بالکل وہ کہتے ہیں کام کرتی نہیں اب تو عقل و خیرت. ایسا جیسے موبائل کے ذریعے جیسے دعوت اسلامی کا کام کوئی کروا لینا, ان سے ویڈیوز اس طرح کی بنوا لینا وغیرہ, اس پر اگر آپ کچھ مزہ نہیں آئے گا بچوں کو. نہیں, اس پر دیکھیں, اس پر ہم کیا کر رہے ہیں, آئی ٹی والوں سے میرا مشورہ ہوا ہے اور ہم اس کا ماڈل تیار کر چکے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگے گا کہ ہم جیسے کہ ہم وضو دو بچے جیسے بیٹھیں گے اینیمیٹڈ, اور دونوں ہاتھ میں گیم ہی ہوگی, اور دونوں ایک دوسرے کو وضو کرائیں گے, گیم پر وضو کرائیں گے. جس نے پورے فرائض اور جو اس کے جو ہمارا طریقہ کار ہے, جو پورا وضو کرائے رہنا, جتنا اچھا وضو وہ کروا لے گا اس کو اتنے پوائنٹس ملیں گے. یہ ہم نے, میری مشاورت ہو چکی تھی اور ہماری آئی ٹی کا جو شعبہ ہے وہ اس کو بنا رہا ہے. اسی طرح ہم نے مسواک کا بنایا کہ جو مسواک پکڑنے کا طریقہ, مسواک کرنے کا طریقہ جتنا بہتر طریقے سے بتا دے گا وہ اس کے اتنے نمبر مل جائیں گے. ٹاپک ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل, سوچنا نہیں پڑتا. اس کا الٹرنیٹ کیا دیں بچوں کو؟ یعنی سوچ کا نہیں پڑا. اس کو میں یہ کہوں گا, جب عقل والوں کی عقل حیران ہو جائے نا تو حالات بڑے ناگفتہ بھی ہوتے ہیں. جب عقل والوں کی عقل حیران ہو جائے اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو سمجھیں کہ وہ سچویشن کتنی ورسٹ ہوتی ہوگی, اور عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا. دیکھیں ابھی بھی کچھ گھرانے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100% انوالومنٹ ہے. ماں باپ نے کچھ بچوں پر موبائل کی پابندی رکھی ہے اور ماشاءاللہ ان کا سسٹم انہوں نے گھر میں ایسا بنایا ہے کہ بچے اس کو فالو کرتے ہیں. میں ایک گھر میں گیا, بہت مطلب میں خود حیران ہو گیا, مطلب اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو, بہت بڑا بزنس ہے پاکستان سے باہر. انہوں نے بتایا مجھے, ہمارا مدنی انعامات کا سسٹم میں نے بعد میں ان کو بتایا, انہوں نے بتایا میں نے اپنے بچوں میں پوائنٹ سسٹم رکھا ہے. سب بچوں میں جو نماز پڑھے گا اس کے اتنے پوائنٹ ہیں, جو قرآن پڑھے گا اس کے اتنے پوائنٹ ہیں, جو جناب درود پڑھے گا اس کے اتنے پوائنٹ ہیں, ہوم ورک کرے گا اس کے اتنے پوائنٹ ہیں. اس نے پورے اخلاقیات, صفائی ستھرائی, اور بچوں کے پاس ایک کاپی ہے جس کے اتنے پوائنٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اس کو آئس کریم ملے گی, جس کے اتنے پوائنٹ ہو جائیں گے تو اس کو میں اچھا سا کھانا کھلاؤں گا. سارے گفٹس رکھے ہیں میں نے ان کے لیے. تو بچوں میں پورا پوائنٹ سسٹم چل رہا ہے اور اس میں ان کو سب چیزیں میں نے ان کی زندگی کی رکھی ہیں. اور میں تو سچی بات ہے, جب انہوں نے مجھے ساری باتیں بتائی, پھر میں نے بتایا ہمارا بھی مدنی انعامات اور سارا سسٹم ان کو بڑا اچھا لگا. لیکن جو ماں باپ چاہتے ہیں, اصل میں نا ایسا مسئلہ پتہ ہے کیا, آج کل ماں باپ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. یار بس موبائل دے دیا نا ہماری جان چھوٹ گئی, اب یہ لگا ہوا ہے نا 6 گھنٹے کے لیے ہماری جان چھوٹ گئی. جو والدین اپنی فیسلٹیز کی طرف گئے اور وہ ہارڈ ورکنگ سے نکلے تو یہ چیزیں بچوں کی طرف, بچے کو جب باہر کی چیز کا ٹیسٹ لگ گیا نا, اب ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کرنا, خود بھی کچھ پڑے گا. آپ بات چیت جاری رکھیں. جی میں وہ آپ تو گھر والے ہی کھانا کھلائیں گے نا, آپ تو باہر والا کھلائیں گے, تیاری کریں, ہم وہاں بیٹھ کے بھی بات کریں گے. کیا ان کا ٹینشن نہیں, آپ کے آنے سے پہلے والی آپس کی بات, کوئی ٹینشن نہیں. بابا جیسے یہ سب کا ٹینشن ہے, بات ہو رہی تھی کہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ بولا نہیں, ان کا جو ٹینشن ہے وہ سب کا ٹینشن ہے, لیا ہوا انہوں نے.
بابا بات ہو رہی تھی کہ سختی کے حوالے سے یا ماں باپ کیا کریں، جیسے عبدالحبیب بھائی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے باہر تربیت کے حوالے سے شاید ان کو زیادہ احساس ہے، یا ہم چونکہ یہاں ایسے ملک میں تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہے. لیکن جیسے یہ طبقہ ہے نا کہ بہت سارے ماں باپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے بچے بڑے ہو گئے، اب کیا وہ ماں باپ ان کو کتنی سختی کریں؟ سوال یہ تھا کہ آپ موبائل نہیں دیتے تو مسئلہ ہے، جس سے کہ ظاہر ہے عام طور میں پچھلے دنوں حالات ایسے تھے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہر بچے کو جو ہے موبائل دینا پڑتا تھا، وہ جو بھی معاملات تھے. اب وہ اس میں گیم کھیل رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، اب اس کو ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو. اگر وہ نہیں سن رہا تو ماں باپ اب کس لیول تک کی سختی کریں؟ وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ کبھی کبھی تو ایسا کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اٹھا کے موبائل ہی پھینک دے، یا جس کے ہاتھ میں گیجٹ ہے وہ پھینک دے. تو ایسا کیا انداز اپنایا جائے کہ وہ بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہو جائے، اور یا سختی کا کیا لیول ہے، وہ کیا حکم آتا ہے؟ اب یہ کہ مارداڑ تو کر نہیں سکتے، باہر ملکوں میں تو مارداڑ پر بالکل ہی پابندی ہے، بالکل ایسے یورپین ممالک میں نا. خیر، تو اب یہ کہ جیسے انہوں نے ایک قصہ بتایا نا کسی شخص کا، یہ آئیڈیل معلوم ہو رہا ہے کہ اسی انداز سے بچوں کو پوائنٹس وغیرہ دے اور کو انعامات اور انعامات، اچھی غذائیں، اچھا لباس وغیرہ دیا جائے اس کی پسند کا. یہ شاید اس وجہ سے یہ کچھ کنٹرول ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ہو انعام میں بھی بچہ جو ہے نا نئے ماڈل کا موبائل ہی مانگتا ہے. موبائل چاہیے. موبائل چھڑانا اس دور میں ممکن اس لیے نہیں ہے کہ بچے ابھی ٹھیک ہے انعام سے پھسل جاتے ہیں یا پھسل جاتے ہیں، تھوڑا سمجھدار ہونے دو. سب کے پاس دیکھتے بھی ہے نا، اس کے پاس بھی تو ہے، اس کے پاس بھی تو ہے. یہ مسئلہ ہے سب. نہیں بچے نا زیادہ عمر بھی نہیں قریب قریب ناممکن ہے. یا سیدی ویسے عید کے دنوں میں گھروں کے اندر شیر خورما وغیرہ بنتا ہے، اور مرد حضرات اپنی خواہشات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ عید کے دن اسپیشل یہ ڈش بنائیے گا، یہ ڈش بنائیے گا. آپ کے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر میں شیر خورما وغیرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اور آپ جو ہے آپ کی فرمائشی ڈش کیا ہوتی ہے؟ گھر کے ماحول جو بنائے جو کیسا ہے گھر یا ماحول کے ماضی کی بات ہی پوچھ رہے ہیں. جی جی جی. شیر خورما تو بنتا تھا ہمارے گھر میں، سیویاں ناشتے میں. تو یہ حرج تو نہیں ہے نا، کھانا چاہیے، میٹھی چیز کھلانے میں چاہیے. عبدالحبیب کیا کرنا ہے نہیں کرنا؟ دیکھیے میں کچھ چیزیں پوچھ رہا ہوں اور شاید بہت ساروں کو سمجھ آ رہا ہوگا، تو چلیں. تو ماشاءاللہ بہت پرانی میری اگر ہو نا، جیسے کہ دعوت اسلامی تو شاید بن گئی تھی یا نہیں بنی تھی، اور عید کے دن یار میں تو غمزدہ ہو جاتا تھا. اچھا دعوت اسلامی سے پہلے سے ہی؟ مجھے رمضان سے آج سے نہیں، دعوت اسلامی سے پہلے سے محبت. تو یہ کوئی واقعہ بنا رمضان سے محبت کا، یا کسی کا انداز دیکھا آپ نے؟ میں الوداع پڑھ رہا تھا اولڈ ٹاؤن مدینہ مسجد میں سحری کے وقت مائک پر، تو ایک نوجوان داڑھی منڈا تھا، شیوٹ تھا، وہ میرے پیچھے کھڑے کھڑے رونے لگا الوداع سن کر. ایک تو اس سے مجھے شوق لگا، اور کیا ہے کہ بچپن سے مجھے رمضان سے محبت. اب بس رمضان آئے تو مجھے مزہ آئے. میں آہستہ آہستہ سوال ذہن بنتا گیا، تو میں تو رمضان المبارک میں جیسے کہ عمدہ کھانے نہیں، مطلب میرا ذہن نہیں بنتا تھا، غم ہوتا تھا مجھے. تو گوشت وغیرہ میں ہی لاتا تھا گھر کا، تو میں وہ سادہ ہی گوشت لاتا تھا اپنا، سری وغیرہ اس کے بڑے جانور کی، اور اس طرح کا ہمارے گھر میں تھا ایک مطلب حساب کتاب. سمجھتے تھے کہ اس کو چھیڑو مت، یہ رنجیدہ ہے. اور بعد میں نے بولتا بھی نہیں تھا میں، مطلب عید کے دن، اور وہ سب بجھا اور وہ اس طرح کا میرا پرانا ماحول ہے. اور جب یعنی مسجد میں پڑا رہنا عید کے دن، باہر مجھے بالکل یعنی کہ یوں لگتا تھا جیسے شیطان کی آزادی کا جشن منا رہے. وہ بڑے بڑے ڈیک ان دنوں ہوتے تھے، اس میں گانے بجتے ہوتے، اور بعض قومیں میدانوں میں ڈھول بجا کر وہ ناچ رہے ہوتے، اور اس طرح کا ماحول اب بھی ہوتا ہوگا. تو یہ کہ یار یہ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ پھر کیا میں دن
जैसे नूर मस्जिद में इमामत थी मेरी, तो नूर मस्जिद में दिन गुजारता था मैं, और मेरे को कुछ कुछ मिलने वाले आ जाते थे, ईद मिलते थे, और फिर शाम होती ना तो मैं बाहर निकलता दोस्तों को लेकर कब्रिस्तान जाते हैं, या मीरामा अपने मुसालिम में वहाँ हाजिरी देते हैं, कभी सब हुआ है। फिर बस इसी तरह तकरीबन समझो कुछ ईदें इस तरह भी गुजरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से यानी काफी अरसे से कोई इसी तरह का जहन था कि बस रमजान आई तो अब जाए ही नहीं यार। आए आए, क्या बात है, क्या बात। अच्छा हुजूर, हमें तो इंस्पिरेशन मिली, हमें सीखने को मिला रमज़ान से मोहब्बत, रमज़ान जाए तो वो दिल की कैफियत, ये आपकी हस्ती से और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से। आपको ये मतलब कैसे, मतलब ये कि आपका इतना दर्द होना कि जो गुनाहों में मुब्तला हैं ईद के दिनों में तो शैतान आमद का गोया जश्न मना रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, तो ये कोई ना कोई कुदरती, अल्लाह ऐसा लग रहा है उस कुदरती। वाह, क्या बात। जो कभी घर वालों ने ये डिमांड नहीं की कि ईद के दिन तो सारी फैमिली को लेकर लोग जाते हैं, आप भी हमें कहीं लेकर जाएं, या आपके बच्चों ने कभी? हमारा इस तरह का माहौल नहीं, कभी भी नहीं ले गया तफरी के लिए बच्चों की अम्मी ना कभी उन्होंने डिमांड की। कुछ निगरान शुरा भी फरमाना चाहें? कुछ मैं तो दावत देने आया। अच्छा, आप दावत देने आए खाने के लिए। मरहबा या यौम ईदिन, मरहबा या यौम ईदिन। हाजी बिन, आपका भी ताल्लुक हैदराबाद से है, तो आप भी ईद के दिनों में जाते हैं हैदराबाद, या आप सारा खानदान इधर ही आ गया? असल में एक वक्त था जाते थे, अब तो सारे यहीं आ गए, माफ कीजिएगा, लेकिन अब है बेटी भी है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन उमूमन ईद पे जाना नहीं होता। ठीक है, अच्छा नहीं होता, मतलब कराची की जिम्मेदारियां भी आपकी होती हैं। तो फितरे का जो अब तो इस बार अल्लाह खैर करे क्या होगा, तो नॉर्मली ये मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं फितरे के हवाले से? ईद वाले दिन भी सब बिजी होते हैं? असल में जो तंजीमी तौर पर हमारा जो एक सिलसिला होता है वो तो रमज़ान से ही हम शुरू कर देते हैं, और ख़ासकर तरावीह के बाद, और जो आम तौर पे जो बाज़ार हैं उनमें भी हमारे स्टॉल्स लगते हैं, और इन स्टॉल्स के ज़रिए ही कलेक्शन शुरू हो जाती है। अब इस साल चूँकि लॉकडाउन है तो डोर टू डोर जाने का भी एक सिलसिला बन गया है, तो तरगीबात का सिलसिला तो शुरू है, इंशाल्लाह हम कलेक्शन कर रहे हैं। अल्लाह पाक कामयाबी दे। यकीनन मदनी चैनल के नाजरीन जिन्होंने, उम्मीद तो है कि फितरा दे दिया होगा, मुफ्ती साहब से सारे सवाल कर लेते हैं, अगर इस वक्त भी हमें कोई ऐसा देख रहा है जो फितरा ना दे सका हो, तो क्या अब ईद की नमाज गुजर गई, रात हो गई, तो फितरा अभी भी वो दे सकता है? और फितरा देना कितना ज़रूरी है? फितरा दे सकता नहीं, बल्कि उसको देना होगा, यानी जिसके ऊपर फितरा वाजिब है तो वो ज़िंदगी में देना ही पड़ेगा। अगर उसने मिसाल के तौर पर ईद की नमाज से पहले नहीं दिया है और ये टाइम गुजर गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से साकित हो गया, माफ़ हो गया, ख़त्म हो गया, बल्कि उसको वो सदका फितर अदा करना है। तो अभी भी नहीं अदा किया तो अभी अदा कर दें। ठीक है, यानी अभी भी अदा कर दें। अच्छा, फितरे पर हमने रमज़ान में भी ये कैंपेन चलाई थी, ये बातचीत हुई थी कि फ़ितरे की 3-4 कैटेगरीज अहादीस में या रिवायतों में आती हैं, तो फितरा कौन सा वाला देना अफजल है, यानी कौन सी कैटेगरी वाला देना अफजल है? अच्छा, एक और सवाल, किसी ने दिया गंदुम वाला फितरा, यानी हमें ऐसे लोग सुन रहे होंगे जिन्होंने गंदुम वाला दे दिया, और अब आप बताएंगे कि कौन कौन सा फितरा है, वो शायद आज ही प्रोग्राम देखें, तो अब क्या ऐड ऑन कर सकते हैं कि यार मैं तो 100 रुपये वाला दिया और मुझे तो ज़्यादा देना चाहिए था, अल्लाह ने मुझे लाखों से अच्छा रखा है, तो रात में भी कुछ नीयत हो सकती है? इसमें देखें, दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे उलमा ने इसकी मिसालें बहुत अच्छी दी हैं जी, कि सदका फितर चूँकि आम तौर पे लोगों को मालूम होता नहीं है, जो दे रहे होते हैं उनको दूसरों को नहीं पता चलता कि इसने कौन सा सदका फितर दिया है, उसकी तशहीर नहीं होती। तशहीर नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम देखें तो कुर्बानी जो है उसकी तशहीर होती है, सबको नज़र आ रहा होता है। तो उसमें अगर आप एक जानवर है जो आपके ऊपर वाजिब हुआ है और वो 10,000 का भी मिलता है और वो 1 लाख का भी मिलता है, तो जो आपका स्टेटस होगा आप उसके मुताबिक ही जानवर लेकर आते हैं। क्या बात, 1 लाख वाला लेकर आएंगे, 2 लाख, दुनिया क्या कहेगी। तो सदका फितर ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से रोज़ों में आने वाली ख़राबी जो है अल्लाह उसकी तहारत है, ये पाकी के लिए होता है। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक जो है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहल्लक भी देता है रोज़ा, वो सदका फितर की वजह से कबूल होता है। तो जितना अच्छा होगा आप जो है वो उसको। कौन कौन सी कैटेगरी है फितरे में? जी शफीक भाई, फितरों की जरा कैटेगरी भी बयान हो जाए ना, कि बहुत सारे नाजरीन को शायद पता ही नहीं है, कि आज हो सकता है हमारे नए नाजरीन भी ऐड ऑन हुए हों कि फितरे की कितनी किस्में हैं। देखिए, फितरा गंदुम के ज़रिए या गंदुम का आटा है, उसके ज़रिए जौ है, किशमिश है, खजूरें हैं, ठीक है, और इसकी कैटेगरी के हिसाब से भी इसमें भी क्वालिटी है। गंदुम दें या आटा दें तो ये है निस्फ सा, ठीक है, ये 2 किलो में 80 ग्राम कम, ठीक है,
اور اس کے علاوہ جو کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، یہ ہے پورا سا. ٹھیک ہے. اور پورا سا سے مطلب 4 کلو میں سے 160 گرام کم. اب 4 کلو کا حساب، موٹا حساب 2 کلو آٹا سب پکڑ لیں اور وہاں 4 کلو 4 کلو کشمش وغیرہ اس پکڑ کو لیں. یوں اب اس میں بھی اچھا سا اچھا جیسے کوئی دینا چاہے، اور جیسے یہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بیان بھی ہوا، امیر علیہ سنت نے بھی بہانا جو بیان فرمایا ہے. اب اس میں کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو واقعی اعلیٰ کوالٹی میں بھی نا بعض رمضان میں بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ جو ہے نا وہ مدینے کی کھجوروں سے بالکل ایسا ہے. اور بعد میں اجوا سے کھولنا ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی میں ایک بار تو اجوا سے بھی دیں جو فطر اجا ہے. اچھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ 2 سوال ہو گئے. ایک سوال تو وہی دوبارہ سے، کیونکہ بہت بڑی تعداد نے فطرہ دے دیا ہوگا. اب مثال کے طور پہ کسی نے 100 روپے والا یا 125 روپے والا فطرہ دے دیا. اب آپ کی باتیں سن رہا ہے کہ اللہ نے لاکھوں سے اچھا بنایا، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، کھانا اچھا کھاتے ہیں، تو پھر اسٹیٹس اچھا ہے، اور بڑا اچھا کمال کی مثال دے دی کہ جانور بھی تو سستے والا لاتے نا. کسی بڑے بنگلے کے باہر چھوٹی سی بکری حالانکہ واجب اس سے ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی سوکھی ہوئی تو وہ نہیں کھڑی کریں گے. تو اب کیا فطرہ بڑھا سکتے ہیں؟ اب یہ اصل میں جو واجب تھا وہ تو ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو کچھ وہ آگے دے گا وہ اس کا نفلی ہوگا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں تو ایک خرچ کرے گا جس نیت سے کرے گا تو 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کو ملے گا. وہ یہ بھی تو عرض کر سکتا ہے نا، معلوم آج ہوا، کئیوں کو پتہ ابھی چلا ہوگا تو دیا جا سکتا ہے. فطر ادا ہو گیا، لیکن اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نفلی طور پہ یہ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایک تو یہ پتہ چل گیا. اچھا دوسرا سوال یہ کہ جو آپ نے کہا کہ افطار کے وقت تو اچھی بہترین کھجور کھائی، تو کیا جو جیسی کھجور یا جیسا کشمش استعمال کرتا ہے اس کا ویسا دینا لازم ہے، یا وہ گندم کا بھی 100-125 روپے والا فطرہ دے چکا تو اس کا فطرہ ادا ہو گیا؟ دیکھیں واجب تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا کہ جس سے بھی ادا کرے اس سے ادا ہو جائے گا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو چیز آپ کو پیاری ہے، محبوب چیز ہے، تو آپ اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ خرچ کریں تو انشاءاللہ فضیلت ملے گی. اچھا کھجور ہی اٹھا کے دے دی کسی کو فطرے میں دے سکتے ہیں؟ پہلے یہی ہوتا تھا نا اصل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کھجور کے ذریعے ہوتا تھا، جوش شریف کے ذریعے ہوتا تھا، کشمش کے ذریعے ہوتا تھا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گندم آیا تو پھر وہ گندم کو مقرر کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا تقریباً اجماع ہوا کہ گندم کا جو ہے وہ وزن زیادہ ہے تو اس کو نصف سا یعنی کم از کم 2 کلو رکھا گیا. وہ 4 کلو تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اس زمانے میں یہی ادا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور جو ضرورت جہاں جس کی ضرورت ہے وہ بہتر زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب ماشاءاللہ فطرے کے مسائل بھی ہم سن رہے ہیں اور امیر اہل سنت کی بھی جلوہ گری ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر مزید امیر اہل سنت سے بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. کچھ اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی باتیں سیکھتے ہیں. شفیق بھائی سے پوچھتے ہیں نا، شفیق بھائی ویسے آپ کا تعلق پیچھے پنجاب سے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. یعنی چیزیں توجہ کے ساتھ رسم حال اچھی اچھی نیات کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا. پہلا لقمہ اتباع سنت میں سیدھی طرف کے دانتوں سے چباؤں گا. پہلے لقمے سے قبل یا واسع المغفرت اغفر لی پڑھوں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا. حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص قریش درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردے پردہ کیے دسترخوان پر بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. ہر 2 لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہوں گا تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے اطراف کی اشیاء گواؤں. آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے. بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھاریں گے ان کی یاد دے لوں گا. آخر میں خلال کر لوں گا. یاد آنے پر مزید اچھی نیتیں شامل کروں گا.
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह والسلام عليك يا رسول الله वअला आलिका व अस्हाबिका या وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله बिस्मिल्लाहिल्लज़ी بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه مع اسمه شيء شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء ولا في يا السماء حي يا قيوم يا حي يا بسم الله بسم الله وعلى وعلى بركة الله بركة الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا نور وعلى آلك حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. اللہ مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو جی یہ کہ زمین پر بیچ نہیں پاتا. ہو سکتا ہے پکڑ کے تو بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 منٹ کے لیے میں بیٹھ جاؤں، زیادہ وہ بھی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے، اس سے مشکل ہے. جو لوگ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو کیا وہ گناہگار ہوتے ہیں؟ نہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اب یہ کہ ٹیبل کرسی بہت عام ہو گئی ہے، جی اس لیے اس کا حکم بھی ہلکا ہو گیا. البتہ ٹیبل کرسی پر کھانا یہ خاص وضع نصارہ ہے، کرسچنوں کی یہ کا طریقہ ہے. اچھا، لیکن حضور اصل میں گھروں میں بھی یہ پرابلم ہے، جیسے جو گھر کی عورتیں ہیں جن کو جھک کر زمین پہ رکھنا اور پھر اٹھ کے برتن اٹھانا، تو وہ بھی گھر والے عموماً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ ٹیبل کرسی پہ کھا لیں تو ہم برتن رکھ کے برتن اٹھا سکیں. مجھے ہاں، تو اس میں بھی مجبوری بعض اوقات ہوتی ہے. آپ میری ٹینشن نہیں لینا، ہاں بس میں کر لوں گا. حضور افطار اجتماع میں یا گھر میں کسی کی افطار کی دعوت ہو نا، تو اس میں یہ بڑا زبردست ہوتا ہے کہ کسی مہمان کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. افطار کا وقت ہوتا ہے نا تو کوئی آیا نہیں آیا سب کو کھانا مل جاتا ہے، ورنہ باقی میں تو جب تک وہ نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا، وہ نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا. یہ ترکیب ہے نا، تو اس لیے لیٹ بھی کوئی نہیں کرتا ہوگا، میرے جاؤں گا. یا واجد، آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے کھانے میں؟ فیوریٹ ڈش لوگ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ بھائی پیر و مرشد کو کیا پسند ہے اور کیا فیوریٹ ہے. میں نے میٹھے چاول کی تعریف کی تھی، یہ نہیں کہا تھا فیوریٹ ہے میری. اچھا، تو پنجاب کے ایک شہر سے آیا تھا پیغام، ہماری امی چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے میٹھے چاول بنا کے ہم بھیجیں. بھیجے بنا کے. کیا طریقہ ہوگا بھیجنے کا؟ تو آپ 2-4 ڈشیں بتا دیں گے تو آپ کے مریدوں کا بھی بھلا ہو جائے گا نا. اب یہ جو پلاؤ ہے، یعنی ہمارے یہاں گھر میں اگر پلاؤ اس طرح ہو جائے یا کھچڑی ایسی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ پکائی صحیح نہیں ہے. جی اچھا، مفتی صاحب ابھی تک تو یہ سمجھے نہیں ہے کیا ہے. دیکھیں یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ کو دال کی نیت سے کھائے تو پھر دال کا وہ ملے گا ان کو کیا ٹیسٹ بھی دال کا. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ یہ چاول اس طرح مکس ہو کر کھچڑی کی طرح، لوگ کہتے ہیں بھی پانی اس کے اندر ہے اور اس کو بنا نہیں سکے ورنہ دانہ الگ الگ ہو، تو یہ اصل پکا اور اصل اس کا چاول نکلا. یہ آپ کھاتے ہیں اور یہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے آپ کو ماشاءاللہ اس کو آپ شوق سے کھاتے ہیں. طبیعت کو بھی یہ پسند ہے اور سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے کھانا بھی آسان ہے. ثابت چاول ہوتے وہ 3 انگلیوں آتے نہیں. بنانا بہت مشکل. تو چلیں کبھی کبھی گھر والوں کا ایسا بن جائے تو اس پہ ڈاٹا نہ کریں، اس پہ یہ نہیں ہے. امیر علیہ السلام تو ماشاءاللہ بتائیے ماشاءاللہ کیا بات. یہ انداز میرا فیوریٹ ہے مگر اس کو فالو کوئی نہیں کرے گا. کبھی ایسے ہو جائے تو بولے کہ خراب ہو گیا ہے. ہاں ناراض ہو جاتے ہیں، کیسا بنایا یہ کھانا نہیں آتا. ہمارے یہاں واہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانے سے پیٹ نکل آتا ہے، اس کی بھی کوئی ایسا فارمولا مل جائے کہ کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے بھی عافیت ہو جائے. پیٹ نکلنے کا تو اس میں کچھ پڑھا نہیں ہے، کیک لگا کر نکلنے سے پیٹ نکلنے کا ہے. اصل مسئلہ پیٹ نکلنے کا ہے کہ بندہ زیادہ کھائے نا. تو ایک شخصیت کے پاس گئے تھے ہم، میں نے کہا آپ کا پیٹ، بیٹھے میں نے کہا میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا. پہلے میں نے کہا یہی سمجھتا تھا کہ جب وہ کھانے پینے کا سمجھ پڑی نا، پیٹ کا قفل مدینہ، وہ پتا چلا کہ ابھی تک ہم غلط سمجھے تھے. یا باجی تو بیٹھے فضل باپو کا میسج آیا تھا، ان کے گھر میں رشتہ داروں میں کوئی بہت شدید بیمار ہے، ICU میں. کن کا؟ فضل باپو UK والوں کا. تو دعا کر دیجیے گا. سید فضل شاہ. جی فضیل جزاک اللہ. اللہ شفا عطا. آمین آمین.
کھانے میں سبزی کا جو استعمال ہے حضور اس کے کچھ فوائد ہیں؟ جی سلاد تو مفید ہے. کچھ گھروں میں گوشت ہی پکتا ہے, سبزی کم پکتی ہے, یعنی جی ہاں جی. پسند نہیں کرتے, تو مطلب سبزی کا استعمال رکھنا چاہیے. سبزی کا استعمال ضروری ہے. جس دسترخوان پہ سبزی ہوتی ہے اس پر رحمت اترتی ہے. اچھا حضور یہ بتائیں کہ مہمان کسی کے بنے, اب وہ میزبان کا کام نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک آپ کی پلیٹ میں ہم کھانا نہیں ڈالیں گے نا تو وہ ہمارا یہ اصول ہے, ہمارا ایک رواج ہے, اور پلیٹ خالی دیکھیں گے تو وہ بغیر پوچھے ڈال دیں گے. تو میزبان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ پلیٹیں بھرتا رہے لوگوں کی, یا سب کے سامنے کھانا رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ طریقہ غلط ہے اپنے ہاتھ سے ڈال دینے کا. مہمان کو یہ کہے کہ کھاؤ, وہ بھی 3 بار کہے, بار بار اتنا نہ کہے کہ مروت میں یہ گھبرا کے کھا لے, زیادہ کھا لے. اور اپنے ہاتھ سے ڈال دینا تو عقل بھی اگر تھوڑی سی دوڑا نا آدمی, اب اگلا چاہتا ہے کہ بوٹی کھائے, آپ نے ڈال دیا آلو. بالکل ایسا ہے. وہ چاہتا ہے روٹی اور گوشت, آپ نے ڈال دی چاول. چاول بیچارے کو موافق نہیں ہے, اور وہ جب تک پلیٹ خالی نہیں ہوگی دوسرا کیسے کھائے گا؟ اس لیے وہ صرف یہ کہا جائے کھاؤ, یا پوچھنا بھی رسک ہے کہ یہ ڈال دوں وہ ڈال دوں, کہ وہ بیچارہ مروت میں ہاں بول دے گا. صحیح, موقع کی مناسبت ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہم کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ کھاؤں گا, اور وہ پہلا والا آ کے اس مجھے بھر دیتا ہے. مجھے زیادہ تجربہ جی ایسا ہی ہے. میں نے یہ باقاعدہ برابر میں بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں, دعوت میں جاتا ہوں نا, جو مطلب یہ کہ آدمی تنگ آ جائے, کرے کیا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے جیسے میری پسندیدہ ڈش کچھ اور ہے, آپ کو کچھ اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اب میں اپنے حساب سے ڈالی جا رہا ہوں, تو یہ بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے. سب یہ فرما رہے ہیں نا جی. اچھا ایک مطلب جملہ ہے کہ اگر پلیٹ صاف کرنی ہے نا تو کھانا اپنے ہاتھ سے ہی ڈلوانا ہے. بندے کو پتا ہے مجھے کتنا کھانا ہے, جو دوسرا اتنا ڈال دیتا ہے کہ پھر بعض اوقات پلیٹ صاف کیے بغیر کھڑا ہونا پڑتا ہے. کوفت بہت ہوتی ہے. جی مجھے اپنی مرضی سے کھانے دو. نہیں حضرت, ہمیں نا ابھی خدمت کر رہے ہیں, مروت میں آگے بول بھی نہ سکے خادم کو. اب خادم بھی زبردست ہے, خادم ہے نا. کچھ لوگ تو کھڑا کر دیتے ہیں بندہ سر پہ, کہ ڈالتے ہی رہنا ہے, پلیٹ خالی نہیں ہونی چاہیے. خیال رکھنا, پلیٹ خالی نہیں ہونی چاہیے. حاجی صاحب کا خیال رکھنا جو ہے اس میں نا ایک صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ اگر آپ کو لمیٹڈ کھانا ہے نا تو آپ کو میزبان کو بھی ڈاج دینا ہے, کہ آپ نے پھر تھوڑا 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 دعوتوں میں سلو ہی کھانا ہے, اور پھر پلیٹ بھری رکھنی ہے, کیونکہ جو پلیٹ دیکھتا ہے خالی ڈال دیتا ہے. تو آپ نے اپنی پلیٹ میں 2-3 سلاد کی, ایک آدھی بوٹی, اور بالکل وہ جو کھانا کھا کے جاتے ہیں نا نارملی دعوتوں میں, تو وہ کہتے ہیں ایک طرح سے ان کو یوں دھوکہ تو نہیں کہیں گے, ہم ڈاج دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا تھوڑا کھائیں, ورنہ جلدی کھا لیں گے پلیٹ خالی ہو جائے گی تو آپ کی پلیٹ خالی نظر آ رہی ہے, اور ڈال دیتے ہیں. حضور ایک اور جملہ عموماً سننے میں ملتا ہے. اچھا یہ عموماً جی آپ کا تکیہ قلم تو نہیں ہے؟ ہو جائے. میں نے کئی بار سن چکا ہوں یہ لفظ, تو اس کا تلفظ ہے عموماً. عموماً. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس بھی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دیں کہ ایک تو تلفظ آپ نے درست کرا ہے, لفظ عموماً ہر وقت بولنا بھی جیسے آپ نے رہنمائی فرمائی, کلام معلوم ہوتا ہے ہوتا ایک بار ہے, اور ہماری زبان سے گھڑی پھیری تربیت تھی بھی نا کال میں. جی گھڑی نا گھڑیج پھیری مجھے کال تربیت کالج تھی ہے. عموماً بھی کہتے ہوئے سوچنا ہوگا کہ واقعی 100 سے زیادہ بار یا بہت سارے لوگوں میں بہت ساری چیزیں ایسی مطلب ہوتی ہے کہ ان کی آتی رہتی ہے یہ لفظ. گھڑیج وقت کی گال تھی ہے, ہاں بھائی گھڑیج وقت تھی ہے بہت ساری بار, یا 2-3 ادر چوائن مطلب. جی آپ وہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ روایت بھی جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو. جی جی کیا اس میں حدیث سے باقی نا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. کسی نے کہا کھا لو, تو کہا نہیں میں فل ہوں, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, مجھے بھوک نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں منع فرمایا. کھانا ہے تو کھا لے, ورنہ بتا دے کہ مجھے نہیں کھانا, یا اللہ برکت دے, بارک اللہ. اچھا میزبان پہلے بہت اصرار کرتا رہے, جب مہمان چلا جائے بولے سب کچھ ختم کر دیا. اتنا کھا لیا تو یہ پھر غیبت. اگر واقعی سارا کھا بھی گئے, غیبت تو یہ سارا کھا جانا برائی نہیں ہے نا. وہ اس انداز سے کہا, دیکھو تو اسی کہہ رہے بھوکے تھے, بطور برائی بیان کر رہا ہے. بیڑا بھوکے آ گیا وہاں. تہمت بھی نہیں, کھا تو گئے سارا,
गीबत उसको कहते हैं जो ऐब हो, अब कोई सारा खा गया नदीदा बात है, वो भी आपके कहने पर, तो अब उसने आपका मान रखा और अब आप ऐसे यानी कि नमक हलाली कर रहे हैं या जो भी कहना चाहिए कि आप बेचारे को उसको यूं कह रहे हैं कि सारा खा गया, जी यानी ये और एक बुराई है, शायद ये गीबत ना हो, कि सारा खाना गुनाह नहीं है, खामी नहीं है, लेकिन दिल आज़ार जुमला इससे तौर पर दिल आजारी तो उस वक्त होगी ना जब पता चलेगा। हो जाएगा। बस को ऐब तो समझते हैं। अब एक तरह की बुराई की, अब ये वल्लाहु आलम ये गीबत होगी या नहीं, ये किसी के अंदर मौजूद बुराई को बतौर ऐब, बतौर बुराई करने के नियत से या बुराई करने के लिए पीछे से तस्करा करना, तो सारा खा जाना, असल ये बुराई कब है, कोई अगला इसरार करके खिलाए। नॉर्मली उस फ्रूट की प्लेट आती है या ड्राई फ्रूट्स आते हैं और मेहमान आए और वो सारे ही दाने खाली कर दिए, तो घर में जब ये वापस जाती है ना ट्रे, तो बाज़ औक़ात ख़वातीन की तरफ से भी ऐसे भूखे थे कुछ भी नहीं छोड़ा, तो ये जुमले कहना जो है ये मतलब बुरी बात तो है, अब ये उसको पता नहीं है कीमत है नहीं, क्योंकि बुरी बात तो हुजूर है ना, ये बदअखलाकी तो कहलाएगी ना, ये मेहमान आया उसके और बारे में। हाँ इससे हो सकता है बड़े चार्ज लग जाए उस पर, जी लेकिन लफ्ज गीबत जी जी। के लिए मैं गौर कर रहा हूँ कि पता नहीं गीबत इसको कहा, लेकिन जो सुन रहे हैं हमें ऐसा करना नहीं चाहिए ना कि मेहमान ना, जाने के बिल्कुल। बाद एक तो सवाल बेमुरूवती है यार, मेहमान तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है कि मेहमान आता है अपने किस्मत का खाता है, जाता है तो मेजबान के गुनाहों के बख्शे जाने का सबब होता है। मेहमान भी बाज़ औक़ात जाकर जब खाना खा के निकलते हैं ना, इतना बड़ा आदमी था, देखो यार आइटमें भी नहीं बनाई, मैं तो समझा ये भी खिलाएगा तो वो भी खिलाएगा, तो ये बाहर निकल कर ये करना। इसने कहा होगा कंजूस है, हाँ तो कंजूस कहना ये ज्यादातर तोहमत में आएगा कि इसकी मर्जी की डिशें नहीं मिली इसलिए कंजूस हो गया। अगर वो कंजूस नहीं है या इसको पता नहीं है कि ये कंजूस है और कह रहा है कंजूस है ना, तो तोहमत तो सामने आ रही है। ये बड़ा मामला अजीब है कि यानी आप किसी के घर पे खाना भी खाया और फिर उसकी बुराई भी की। अच्छा सिर्फ खाने की नहीं, बाज़ औक़ात तो घर का पूरा इंस्पेक्शन करके आ जाते हैं, ऐसा चमार है कि अभी तक सोफे भी वही पुराने रखे हैं, इतना पैसे वाला होके घर भी उसी सोसाइटी में रखा है, समझ नहीं आती करेगा क्या इतने पैसे का। यानी एक बंदे को घर बुलाया आपने और अब वो पूरे घर का इंस्पेक्शन करके दूसरों को बता रहा है। हुजूर अभी जो इतनी बातें पूछ रहे हैं, अभी कभी मौका हो किसी आलिम साहब के साथ खाना खा रहे तो इतने मसाइल पूछे उनसे खाने के दौरान, यानी अपनी आप बेल बिफोर अरेस्ट करवा रहे हैं। यानी अब अमीर सुन्नत ने भी सहरी फरमानी है और हम 5-7 सवाल करने वाले हैं, तो मैं यही गौर कर रहा था। आज तो हम नुमाइंदा हैं हमारे नाजरीन के, वैसे हम नॉर्मली तो कोशिश करेंगे कि ना करें भी कुछ, लेकिन आज यही कि चले नाजरीन को ज़्यादा से ज़्यादा मदरी फूल भी मिल जाए माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अमीर साहब से ये गुजारिश है कि ये भी सीखने के एक अहम पहलू, जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक सवालात करते वक्त भी ये देखना होगा ना कि बंदे की कैफियत क्या है। अवाम में ये है कि चुपचाप खाएगी ना भाई, हाँ बात नहीं करनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। बातें कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। ये जो आग की पूजा करते हैं ना जो लोग, ये इरादतन जानबूझकर खामोश रहते हैं, इनके यहाँ खामोश रहना है, हमारे यहाँ बात करना है, तो बात हमेशा अच्छी करे, वो कहे जिसमें सवाब मिले। बात करने को मायूब भी समझते हैं, कैसी बातें, खाना भी खा रहे हैं बातें कर रहे हैं, तो ये खुद भी दुरुस्त नहीं है, यानी ये समझना दुरुस्त नहीं है ना कि भाई खाने में बातें नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। तो अब जैसे आपसे तो बातें हो रही हैं, बहुत से उलमा या मुफ्तियान कराम जाते हैं ना, तो वो दावत में जाते कम हैं, जाते हैं तो चलो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने के लिए कि सारा दिन तो कामों में लगे रहते हैं, वहाँ पहुँच के भी जो है ना लोग खाने के दौरान या खाने से पहले या खाने के बाद मसाइल पूछ रहे होते हैं। सर आप ये आपकी खुशनसीबी है कि लोग आपको मसाइल पूछते हैं, और ताजिरों को भावताल करते होंगे कारोबारी डॉक्टर, और उससे अच्छा नेक आपको सवाब कमाने का मौका दे रहे हैं ना, यानी वो गया था ना सोच करके थोड़ा सा थकावट मेरी दूर होगी। फिक्र ना करें, अब दावत में इंशाल्लाह लोग ज्यादा सवाल पूछेंगे। अब डायरेक्ट अमीर सुन्नत से लाइव सुन लिया ना, ये कट करवा दी। नहीं कट नहीं होगा, ये जब सवाल हो रहा था ना मैंने कहा था जवाब यही आना है। ये क्या आपकी खुशनसीबी है, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, वो सारा दिन ही पूछते हैं।
دعوت میں بھی پوچھے نا, وہ آپ ملتے نہیں ہو نا اتنا, ان کو دعوت میں مل کے وہ کوئی اس کا اینڈ ہے آپ کے پاس کہ اب اتنی نیکیاں کماؤ, مزید ضرورت نہیں ہے؟ ڈاکٹر دیکھ کر خود ہی کوئی نہ کوئی مرض یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے یہ بھی پوچھ لوں, یہ بھی پوچھ لوں. تو مفتی صاحب کو دیکھا تو مسئلے مسائل اس سے پہلے یاد نہیں آتے. منع نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اس وقت تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, تو اس وقت بھی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب وہ کام مل گیا ان کو, علی کو بھی اجازت نہیں ہے. دعوتوں میں جب کیونکہ اب کھانے گھر میں بھی کھانا ہو رہا ہوگا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ آئٹم لے لوں زیادہ, پھر بعد میں شاید ختم ہو جائے گی, تو اس میں بہت زیادہ لوگ نکال لیتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے. اس وقت کیسے مطلب اپنے نفس پر قابو پائیں گے؟ اچھا نا, اگر زیادہ ہے اور میرا اور بھائی کھا لے بھلے, میں تو واہ, لیکن یہ جذبہ تو بس ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے اور ابھی اس کا کھانا باقی ہے اور سارے ہم لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں, اس کے اوپر تھوڑا بھاری نہیں پڑتا ہوگا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور کھا رہا ہوں؟ ہے مسئلہ تو یہی ہے, آداب یہی ہے کہ آخر تک کھاتا رہے, اس کے ساتھ دیتا ہے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو. کسی کی خوراک کم ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے, کوئی اچھی طرح چبا کر کھاتا ہے, کوئی نگلتا ہے. بالکل ایسا ہے. ماشاءاللہ کھانے کے آداب بھی سیکھنے کو مل گئے. دسترخوان پر بیٹھ کر بھی کوئی ایثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ. اس کا کیا کوئی اپنی پسند کی چیز آئی, بوٹی آئی, تو کسی اور کو ایثار کر دے. مطلب بول کے کرے کہ چلو آج میں ایثار کرتا ہوں, بوٹی تمہیں دوں گا. کہ میرا ہو تو زیادہ زور سے ذرا بولے. مطلب بولنے والی چیز تو نہیں ہے نا, پتا بھی نہ چلے سامنے والے کو اور ہم نے ایثار کر دیا. اسی میں مزہ ہے. ماشاءاللہ. گھڑی کھا دوں, مجھے حساب ہے تو کھا دوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اتنی پیاری سحری اور اتنی پیاری شخصیت کے ساتھ, سبحان اللہ, یادگار روزہ ہو گیا آج. یہ 7-8 منٹ میں نپٹا. پاپا میری پیدائش کا دن بھی ہے. واہ, برتھ ڈے گفٹ مل گیا آپ کو تو ماشاء اللہ. 12 رمضان 12 12 کروڑ روپے تو بنا, 12 کروڑ تو بنتے ہیں نا برتھ ڈے کا. اچھا بھائی صاحب, تو مفتی صاحب کے ساتھ رکھے. نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ جلدی سے آ جائیں ادھر. یوسف بھائی کی آج 12 رمضان جو ہے وہ سالگرہ ہے, پیدائش کا دن تھا, اور سحری جو ہے وہ میرے ساتھ مل گئی ہے. مفتی صاحب نے کہا پھر 12 کروڑ تو بنتے ہیں. جتنے سال کے ہیں یہ اتنے کروڑ ہونے چاہیے. کیا بات, 40 ہو گئے. مجھے تو نہیں پتا تھا خود ہی آج کی کچھ لوگ جو آپ کی بات 12 ماہ آپ کے مشت مدری کا. واہ بھائی واہ, 12 ہے بھی 12 رمضان. 12 ماہ آج کل کچھ لوگ ہیں نا خود ہی چیزیں بتا کے جو ہے نا وہ پھنس رہے ہیں, اور مطلب مدنی جال میں پھنس رہے ہیں. ایسا پیسہ جدید نا مجھے بنو پہلو بارو سودو مجھے وینن بارو مالا دارو سننا جے حساب سگوڑیو نا. عبدالحبیب بھائی 27 ہے نا, 27 رمضان 27 رمضان. عبدالحبیب بھائی, حاج عبدالحبیب بھائی. میری والدہ بتاتی تھی کہ اذان فجر ہو رہی تھی, شب قدر یہ سب ساری ختم ہوئی سحری کیا اس وقت جو ہے وہ دسترخوان پہ کوئی دوسرا کپڑے خراب کر دے, وہ بھی عید والے دن نہیں سو, تو یہ میری طرف دیکھنے لگ گیا کہ کہیں میں نے کر تو نہیں. ویسے ایسا ہو جائے گا. سوال اچھا ہے ان کا. یہ دسترخوان ابھی ہو سکتا ہے عید کا دن ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے, ہمیں دیکھ جو رہے ہوں گے, تو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور کسی کی وجہ سے کپڑوں پہ کوئی چیز گر گئی, نئے کپڑے ہیں, اب کیا کرنا چاہیے, ریئیکشن کیا ہو؟ ابھی پورے نئے کپڑے پہن کے تم نے سالن گرا دیا, کوئی چیز گرا دی, ثواب کمانے کا موقع دیا اگلے نے. اچھا تکلیف بہت زیادہ ہوگی, میں بھی پھر تھوڑا اس کو ثواب کمانے کا موقع دے دیتا ہوں نا. ثواب کرے تو ثواب پھر میں بھی گرا دیتا ہوں نا اس کے کپڑے پہ, دونوں مل کے پھر کما لیتے وہ کریں گے تو پھر آپ گناہ کر کے صبر کا موقع دینا. اچھا یہ درست نہیں. امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز کھانا لا رہی تھی اور وہ کوئی ٹھوکر وغیرہ لگی اور گر گیا سالن وغیرہ, اور آپ کے کپڑے مبارک جو تھے اس پر یہ سالن وغیرہ گرا, کپڑے آلود ہو گئے. تو آپ کو کچھ یعنی آثار پیدا ہوئے جلال کے. کنیز تھی قرآن دان, اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ, اور مومن جو ہے غصہ پینے والے ہوتے ہیں. تو آپ کی زبان سے نکلا قدم تو غیظی, میں غصہ پی ہی گیا. پھر وہ کنیز نے وہ آیت کا دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس. مومن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو معافی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا عفوت عنک, میں نے تجھے معاف کیا.
फिर उसने कनीज ने मौका देखकर अर्ज किया, ये आयत पढ़ी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पाक एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। तो उसने कहा अंति हुर्रतुन, तू आजाद है। यानी उसने उससे एक खता हुई, जिससे इमाम अली मकाम के कपड़े सालन से आलूद हुए और इसको तोहफा मिला आज़ादी का। ये हमारी तारीख ये है। तो अगर ईद के दिन कपड़े पर सालन गिर गया तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जेब में जितने पैसे इसको दे दो, उसको यार दिल तो बड़ा रखे। ताबी बुजुर्ग हजरत सैयदना अहनब बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह की कनीज भुना हुआ कोई गोश्त का बड़ा पीस सीख पर लिए आ रही थी, तो बच्चा हजरत का जमीन पर लेटा हुआ होगा, वो पीस या सीख पूरी उस पर गिर गई, तो बच्चा फोत हो गया। लेकिन आपने उफ तक नहीं किया, उसको भी आजाद, आप भी कर दो, गालिबन आजाद भी कर दिया। ये इह्या उल उलूम में इस तरह का वाक़या है। यहाँ तक इमाम गजाली अलैहि रहमान ने लिखा, बाबा मैं आप गोद में जैसे रहते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोकते थे ना, इसकी एक वजह ये होती थी कि इनके वालिदैन जो है ना, जो इनके देखने वाले हैं, इनके दिल ना दुखें कि इन बच्चे की वजह से मुझे जैसे कोई तकलीफ हो गई, और वो मतलब कि ऐसा तासुर ना जाए कि इनके वालिदैन के दिल दुखें। या रब्बुल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे गुनाहों को माफ़ आमीन, अल्लाह हतमी मग़फ़िरत हो जाए, गुनाह माफ़ हो जाए, आमीन, बेहिसाब मग़फ़िरत, आमीन, आमीन, तरकीब हो जाए। तेरी रहमत से कुछ भी बईद नहीं है, इलाहुल आलमीन, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा काम हो जाएगा। परवरदिगार हमें नेक बना दे, गुनाहों से बचा ले, इलाहुल आलमीन, गुनाहों से बचा ले। मौला करीम बार बार हज नसीब फरमा, मदीना दिखा, इलाहुल आलमीन, मदीने पाक में ज़ेरे गुंबद खजरा जलवा महबूब में शहादत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन। हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जे उतर जाए, इलाहुल आलमीन, बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो, इलाहुल आलमीन। कोरोना वायरस की वबा का खात्मा हो, कोरोना वायरस के मरीज शिफा याब आमीन। जो कोरोना वायरस में वफात पा गए बख्शे जाएं, सोगवार को सब्र अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबिही रहमतिका या रहमान। फिर बहार ईद है, अल्लाह का एहसान है, कुल मुसल्लत है मुसलमान, ईद की क्या शान है, कुल मुसल्लत है मुसलमान, ईद की क्या शान है। रहमतों का जारी है या रब तेरा ये सिलसिला, ईद का दिन तेरी रहमत से हमें फिर से मिला।